بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کا نکاح غیر اہل حدیث سے جائز ہے اس امید پر کہ لڑکا یا لڑکی شادی کے بعد اہل حدیث ہو جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ دیکھیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ سے بھی شادی کی اجازت دی، لیکن ان کی لڑکی لی جا سکتی ہے، دی نہیں دی جا سکتی۔ اسی طرح اگر غیر اہل حدیث کی لڑکی بھی آپ لے رہے ہیں اور وہ کلمہ گو بھی ہے اور غیر اہل حدیث ہے تو درست ہے۔ رہی بات پڑھانے کی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ابو طالب نے پڑھایا تھا، جو کہ مسلمان بھی نہیں تھا اور اس وقت ابھی اسلام بھی نہیں آیا تھا، اور اسی طرح کفار کے جتنے نکاح تھے اور انہوں نے اسلام قبول کیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں برقرار رکھا۔ یہ نہیں کہا کہ اب اپنے نکاح دوبارہ پڑھواؤ چونکہ تمہارا نکاح جو ہے وہ کسی غیر مسلم نے پڑھایا ہوا ہے۔ اصل ایجاب و قبول، اصل نکاح یہ ہے، پڑھانے والا جو قاضی ہے اس پر نکاح کا حکم اس پر موقوف نہیں ہے۔ دولہا دلہن، ولی کی اجازت، گواہوں کی موجودگی اور دولہا دلہن کی مرضی، اس کا نام نکاح ہے، پڑھا کوئی بھی سکتا ہے۔ جزاکم اللہ۔ باقی یہ ہے کہ اگر دوسروں سے پڑھوائیں گے تو ہماری فیس ماری جائے گی، بس یہ ہے۔ کاشف سوال ہے، اگر کوئی بجلی چوری کرتا ہے اور اس کے پانی سے موٹر وغیرہ چلا کر وضو کرتا ہے تو کیا اس کی نماز اور دیگر عبادات کیا یہ ہو جائیں گی، قبول ہوگی؟ یہ تو مسئلہ آپ کو وابڈا والے بتائیں گے، یہ وابڈا کا ہی سوال ہے، انہی سے ہی میرا خیال ہے پوچھا جانا چاہیے۔ دیکھیے، کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے تھے استفت قلبک، اپنے دل سے فتویٰ لے۔ بعض باتیں مولویوں کو نہیں معلوم ہوتی، آپ کا دل اس کا صحیح جواب دے رہا ہوتا ہے۔ آپ کے دل کے اندر بھی اللہ نے ایک مفتی بٹھا رکھا ہے اور وہ بر موقع بر محل صحیح رہنمائی کرتا ہے۔ آپ اپنے دل سے پوچھیں کہ آپ ایک چوری کا کام کر کے اس سے آپ نیک عمل کرنا چاہتے ہیں تو کیا ایسا کرنا درست ہے؟ یہ آپ اپنے دل سے پوچھیے۔ جزاکم اللہ۔ اگلا سوال ہے، میں ایکو ساؤنڈ پہ ملازمت کرتا ہوں، یعنی ساؤنڈ کا کاروبار کرتا ہوں یا ملازمت کرتا ہوں، جس میں مجھے دینی پروگراموں کے علاوہ ناچ گانے کے پروگرام پر بھی ساؤنڈ لگانا پڑتا ہے، اس میں میری کمائی حلال ہوگی یا حرام؟ دیکھیے، حلال کمائی کے ساتھ اگر حرام مکس ہو جائے، 9 روپے حلال کے ہوں اور 1 روپیہ حرام کا ہو تو 10 کے 10 حرام ہو جاتے ہیں۔ حرام یعنی ایک قطرہ بھی ایک دودھ کے گلاس میں پیشاب کا گر جائے تو پورا دودھ کا گلاس ناپاک ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ باقی تو زیادہ تر تو حلال ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے ذریعے جو ہماری رہنمائی فرمائی، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو، گناہ کے کاموں میں تعاون نہ کرو۔ یہ جو آپ تقریروں میں جلسوں میں لے آتے ہیں یہ تو ایک اچھی بات ہے، یہ تو ایک نیکی کا تعاون ہے، لیکن آپ ناچ گانے بھی کریں تو یہ گناہ میں تعاون ہے جس سے اللہ نے روکا ہے۔ یقیناً وہاں سے حاصل ہونے والی انکم آپ کی کمائی کو حرام کرے گی۔ 3 طلاق ایک ہونے کی کوئی صحیح دلیل پیش کرے۔ رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو اہل حدیث کی مشہور دلیل ہے وہ تو ضعیف ہے، اور اس کے ضعیف ہونے کے اہل حدیث بھی قائل ہیں۔ اہل حدیث ضعیف ہونے کے قائل ہیں اس روایت کے جو مسند احمد میں ہے، جو ابن خزیمہ والی روایت ہے وہ ضعیف نہیں ہے، ان کی سندوں میں فرق ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو صحیح ترین روایت مسلم شریف میں ہے اسے تو کوئی ضعیف نہیں کہتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسے بیان کرتے ہیں کہ عہد نبی میں، عہد صدیقی میں اور حضرت عمر فاروق کے ابتدائی 2-3 سالوں تک ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو ایک ہی مانا جاتا تھا۔ یہ عہد نبی کا فیصلہ ہے
اور اللہ کے رسول نے فرمایا حجۃ الوداع کے موقع پر کہ الیوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دین اللہ کے رسول کی زندگی میں مکمل تھا. حضرت عمر کا حکم ایک تعزیری تھا. تعزیری حکم وقت کے ساتھ دیا بھی جا سکتا ہے اور دوسرا کوئی آ کے اسے تبدیل بھی کر سکتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم شرعی ہے. آپ نے جو کچھ فرمایا وہ دین ہے، وہ دین مکمل ہے اللہ کے رسول کی زندگی میں. اور 3 طلاقوں کو ایک مانا جاتا رہا. اب یہ خام خواہ اپنے امام کو اونچا کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مذاق اڑاتے ہیں. بلکہ کراچی کا ایک مولوی ہے، وہ تو یہاں تک کہتا ہے کہ جی جہنم میں اہل حدیث الٹے لٹکے ہوئے ہوں گے، اس بنیاد پر کہ جی یہ زنا کا فتویٰ دیتے ہیں، حالانکہ یہ اپنے حلالے کو بھول جاتے ہیں. ہم جو حدیث کے مطابق فتویٰ دے رہے ہیں وہ زنا کا ہے، اور یہ جو حلالے کے دروازے، ان کو تکلیف ہی اصل یہ ہے کہ حلالے کی دکانیں بند ہو جائیں گی. اہل حدیث فتوے سے حلالے کی دکانیں بند ہو جائیں گی. اصل یہ اس کو فروغ دینا چاہتے ہیں. یہ تو بخاری شریف سے ثابت ہے کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک ہی ہوتی تھی، اور یہی دین ہے. مفتی یوسف لدھیانوی صاحب نے بیوی کو 3 طلاقیں دے کے اہل حدیث سے فتویٰ لے کے، لیکن وہ میرے پاس ثبوت نہیں ہے اس کا. جی قاری صاحب سوال ہے، میں ایک یوٹیوبر ہوں اور میری آمدن کا ذریعہ سوشل میڈیا، فیس بک، یوٹیوب وغیرہ اور اس کی کمائی ہے. کیا یہ کمائی حلال ہے یا حرام ہے، جبکہ اس میں ہمیں اشتہارات بھی چلانے پڑتے ہیں، یہ اشتہار کی آمدن ہوتی ہے؟ دیکھیے، یوٹیوب بذات خود کوئی بھی چیز، ابھی محترم قسیم صاحب بڑا اچھا بیان فرما رہے تھے، بذات خود کوئی بھی چیز نہ اچھی ہوتی ہے نہ بری ہوتی ہے. اس کا استعمال اسے اچھا برا بناتا ہے. ایک چھری ہے، آپ کچن میں رکھتے ہیں، بیگم سبزیاں کاٹتی ہے، مہمان کے آگے رکھتے ہیں، فروٹ کاٹ کے کھاتے ہیں، یہ اچھی ہے. لیکن اگر آپ کسی ڈاکو کے ہاتھ میں دیتے ہیں اور راستے میں رات کو کھڑا ہو جاتا ہے اور لوگوں کو چھری دکھا کے ان کی جیبیں خالی کر لیتا ہے یا ان کا پیٹ ہی پھاڑ دیتا ہے، اور یہی چھری بری ہے. اب چھری بنانے والے نے چھری بنائی، اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس سے کیا کام لے رہے ہیں. اگر اچھا کام لیتے ہیں تو وہ کام جائز اور درست ہے، اگر برا کام لیتے ہیں تو وہ کام برا اور ناجائز ہے. یوٹیوب بذات خود آپ کو کمائی نہیں دیتا. کمائی ان کمرشل سے حاصل ہوتی ہے جو اس یوٹیوب پر چلتے ہیں اور ان کو آپ الاؤ کرتے ہیں. اور اس میں فلٹر کا بھی نظام ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں، اس سے آپ کی انکم کم ہو جائے گی. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں فلاں قسم کے اشتہارات، فلاں فلاں قسم کی چیزیں میرے پروگرام میں ایڈ نہیں ہونی چاہیے. وہ نہیں کریں گے، صرف آپ کی انکم کم ہو جائے گی. آپ زیادہ کے چکر میں آپ خود حرام کر بیٹھتے ہیں. اگر آپ اشتہارات میں فلٹر لگاتے ہیں اور اچھی چیزیں، مثلا دارالسلام کی کتابوں کا اشتہار لگا ہوا ہے، روح افزا کے شربت کا کوئی اشتہار لگا، کوئی حرج نہیں ہے. تو اور اگر پھر دوسری، جیسے قسیم صاحب ذکر فرما رہے تھے، اگر اس طرح کا آپ الاؤ کرتے ہیں تو پھر ان کی انکم بھی حرام ہوگی. جی سوال ہے، کیا نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر اجتماعی دعا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، خاص نماز کے بعد کا ذکر حدیث میں نہیں ہے، البتہ اجتماعی دعا اللہ کے رسول سے ثابت ہے. ایک دفعہ اللہ کے رسول خطبہ دے رہے تھے ممبر کے اوپر، اور ممبر کے اوپر خطبہ دیتے ایک بندے نے آ کے کہا، یا رسول اللہ ہم تو تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، چراگاہیں خشک ہو گئیں، حوض پانی کے خالی ہو گئے، ہم تو پیاسے بن رہے ہیں، بچے بلک رہے ہیں. اللہ کے رسول نے خطبہ روک کر ممبر کے اوپر آپ نے ہاتھ اٹھا دیے، اور سارے صحابہ نے آپ کے، یہ بخاری شریف کی روایت، سارے صحابہ نے آپ کے ساتھ ہاتھ اٹھائے اور آپ نے دعا کی، اور اللہ نے اسی وقت بارش برسا دی، اور پورا ہفتہ بارش ہوتی رہی. اگلا جمعہ تھا، آپ اسی طرح خطبہ دے رہے تھے، پھر کوئی بندہ کھڑا ہوا یا وہی بندہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا، اللہ کے رسول ہم تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، راستے مسدود ہو گئے، مکانات گر رہے ہیں، سب کچھ ہم ڈوب رہے ہیں. اللہ کے رسول نے وہی ممبر پر کھڑے ہوئے پھر آپ نے ہاتھ اٹھائے، صحابہ نے آپ کے ساتھ ہاتھ اٹھائے، اور آپ نے فرمایا کہ اے اللہ، مدینے کی ضرورت پوری ہو گئی ہے، اب ان بادلوں کو وہاں لے جا جہاں ان کی ضرورت ہو، ہم سیراب ہو چکے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بارش روک دی. یہاں اجتماع ثابت ہے. اسی طرح اللہ کے رسول نے فرمایا، عید کے میدان میں جن عورتوں نے نماز نہیں پڑھنی وہ بھی جائیں، عید کی نماز سے، مصلی سے الگ رہیں.
البتہ مسلمانوں کی دعا میں شریک ہوں۔ یہ شرکت کیا ہے؟ یہی تو اجتماع ہے، یہ شرکت اجتماع ہے، اور اللہ کے رسول سے اجتماع ثابت ہے۔ اب یہ کہنا کہ فرض کے بعد ثابت ہے، میں نے ایک بندے کو یہ دلیل دی تو وہ کہنے لگے اصل میں اہل حدیث بھی دنیا میں ایک عجیب مخلوق ہے کہ جی اللہ کے رسول نے تو منبر پہ دعا مانگی، آپ تو مصلی پہ مانگ رہے، آپ تو مصلی پہ مانگ رہے۔ میں نے کہا ہوائی جہاز میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ بولے پڑھ سکتے ہیں۔ میں نے کہا اللہ کے رسول نے تو خچر اور اونٹ پہ پڑھی ہے اور آپ ہوائی جہاز پہ پڑھ رہے ہیں، یہ کیوں کر رہے ہیں؟ ہر مسئلے کے اندر ایک وسعت ہوتی ہے، ایک چیز اللہ کے رسول سے ثابت ہے۔ اب یہ کہنا کہ یہ منبر کے اوپر تھی، یہ کہنا کہ یہ منگل والے دن دعا کی تھی، جمعرات کو نہیں کی تھی، یہ دعا آپ نے فلاں موقع پر کی تھی۔ ہاں اگر شریعت نے اگلی چیز سے منع کیا ہو کہ مصلی پر آپ دعا نہیں مانگ سکتے تو پھر نہیں مانگ سکتے۔ اجتماعی دعا میں برکت ہے، کیا معلوم اللہ تعالیٰ کس کی دعا کو قبول کر لے، کس کی دعا کو سن لے۔ میرا خیال ہے ہمارے پاس سچی بات ہے، ہتھیار ہی ایک تھا دعاؤں کا۔ اللہ کے رسول جب بھی میدانوں میں اترتے دعائیں فرماتے، ہم نے آج وہ ہتھیار بھی چھوڑ دیا۔ ہمارے علماء نے ہمیں غیر اللہ سے مانگنے سے روکا تھا اور ہم نے اللہ سے بھی مانگنا چھوڑ دیا۔ یہ تو بہت بڑے افسوس کی بات ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم پیچھے سے پیچھے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ میں یہ جملہ اس لیے کہہ رہا ہوں، محترم انس مدنی صاحب شاید جانتے ہوں، دارالحدیث رحمانیہ کے اندر ایک مفتی تھے، مفتی صدیق صاحب، فوت ہو گئے، وہ ہساروی خاندان کے تھے۔ وہ فوت ہوئے تو اس کے جنازے میں ظاہر بات ہے مفتی تھے، پورے کراچی کے علماء تقریباً آئے ہوئے تھے، تو وہاں کے امام نے احتراماً کسی ایک عالم کا ہاتھ پکڑا اور مصلی پہ کھڑا کر دیا، جی آپ نماز پڑھائیں۔ انہوں نے وہ ظہر یا عصر کی کوئی نماز تھی، اس کے بعد جنازہ ہونا تھا، نماز پڑھائی۔ تو نماز کے بعد جب سلام پھیر کر بیٹھے، وہ انگلی پہ تسبیح پڑھ رہے تھے، پہلی صف میں کوئی بزرگ بیٹھا تھا اور اس بزرگ نے کہا کہ امام صاحب کل میری آنکھ کا آپریشن ہے، میرے لیے دعا فرما دیجئے۔ تو وہ شاید دعا جس طرح اب آپ نے سوال کیا، اب وہ فرض پڑھے بیٹھا تھا، اب اس کے ذہن میں یہ تھا فرضوں کے بعد دعا نہیں ہوتی، اس نے دعا نہیں کرائی۔ اس بندے نے کہا، دوبارہ زور سے کہا، اس نے پھر زور سے غصے میں کہا کہ بیٹھ جا بابا بیٹھ جا، سن لیا میں نے تیری بات، فرضوں کے بعد دعا کرنی بدعت ہے۔ وہ پھر بیٹھا نہیں، اس نے جنازہ بھی نہیں پڑھا، لاٹھی کے سہارے اٹھا کانپتے کانپتے، اور یہ بولتے ہوئے گیا کہ توبہ توبہ استغفر اللہ، میں تو اب تک یہ سمجھتا تھا کہ وہابی لوگ غیر اللہ سے نہیں مانگتے، مجھے تو آج پتہ چلا ہے یہ تو اللہ سے بھی نہیں مانگتے۔ آپ نے کتنا غلط میسج دیا اپنے غلط طرز عمل کی وجہ سے۔ اپنے رویوں کو تبدیل کیجئے، اللہ کے آگے جھکیے، اللہ سے مانگنے کی عادت ڈالیے۔ اللہ کے رسول نے جب یہ کہا مَلَّا يَسْأَلِ اللَّهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ، جو بندہ اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اس میں یہ کہا کہ فرضوں کے بعد یا فرضوں سے پہلے، سنتوں کے بعد یا سنتوں سے پہلے، گھر میں یا دفتر میں یا مسجد میں، جو دعا کو آپ سنت نہ سمجھے، دعا آپ کی ضرورت ہے، جب بھی آپ کو ضرورت ہو آپ مانگیں۔ مولانا اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں معروف ہے کہ وہ اکثر فرضوں کے بعد، اب بھی ہمارے بعض بزرگ ایسے ہیں دعا کر لیتے ہیں۔ کسی اہل حدیث نے اعتراض کیا کہ حضرت آپ ہر نماز کے بعد دعا کرا لیتے ہیں، باقی مسجد والے تو نہیں کراتے۔ تو انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا بیٹا ہو سکتا ہے باقی مسجد والوں کی ساری ضرورتیں پوری ہو گئی ہوں، میری تو ابھی بہت ساری ضرورتیں باقی ہیں، میں اس لیے اللہ سے مانگتا ہوں۔ دعا آپ کی ضرورت ہے، آپ ضرورت سمجھ کے، اب میں یہ پانی کی بوتل رکھی ہوئی ہے، اب آپ کہیں کہ اللہ کے رسول نے سوال جواب کے دوران پانی پیا تھا یا پانی اس طرح بوتل رکھی تھی، یہ سنت نہیں ہے، نہ میں سنت سمجھ کے پی رہا ہوں، مجھے پیاس لگتی ہے اس لیے میں پی رہا ہوں۔ تو ہر چیز کی دلیل سنت سے جب مانگی جائے گی جب عمل کرنے والا اسے سنت کہے، یہ آپ کی ضرورت ہے، اس کے لیے آپ کو دلیل کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ۔ کاشف سوال ہے، اگر کوئی بندہ کسی مجبوری کی وجہ سے اپنے مال کی واجب زکوٰۃ ادا نہ کر سکے تو کیا آئندہ سال وہ یہ زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے؟ زکوٰۃ تو ساری زندگی اس کے گلے میں رہے گی، یہ تو قرض ہے، جیسے
ایک شخص نے وعدہ کیا کہ میں 1 مہینے بعد تمہارا قرضہ لوٹا دوں گا، اگر وہ اس وعدے پر نہیں لوٹا سکا تو وہ قرضہ معاف تو نہیں ہوگا، وہ آگے چلا جائے گا۔ باہر کیف وہ جب تک دے گا نہیں ادا نہیں ہوگا۔ باقی سوال میں یہ عذر بھی ہونا چاہیے تھا کہ نہ دینے کی وجہ کیا ہے، نہ دینے کی وجہ کیا ہے۔ باہر کیف جب بھی اس کے پاس وہ عذر جس کی وجہ سے اس نے نہیں دی، وہ عذر جب بھی ختم ہوگا زکوٰۃ وہ ادا کرے گا۔ اگلا سال ہو جائے، اس سے اگلا سال ہو جائے، اس سے اگلا سال ہو جائے، 4-5 سال اکٹھے بھی ہو جائیں تو بھی وہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اگلا سوال ہے، کیا مرنے والے کو 40 دن پہلے پتہ لگ جاتا ہے کہ اس نے فوت ہو جانا ہے؟ بریلیوں کے پیروں کو لگ جاتا ہے، عام آدمی کو نہیں لگتا۔ یہ ویسے اللہ تعالیٰ کوئی آثار ایسے کسی کو دکھا دے، بعض کو بیماری ایسی بعض کو تو ڈاکٹر بھی کہہ دیتے ہیں بھی اب چاول کھا، میٹھا کھا، حلوہ کھا، جو کھانا ہے کھا لے، اب تیرے پاس چند دن ہے۔ یہ ایک الگ چیز ہے، کسی کا تجربہ، لیکن ایسی کوئی حدیث میرے علم میں نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بتا دیتا ہو کہ اب تو مرنے والا ہے۔ باقی تکلیف انسان کو بہت کچھ سمجھا دیتی ہے، البتہ عین موت کے وقت تھوڑا سا پہلے جب وہ فرشتے ایک اگر نیک ہے تو پروٹوکول والے آتے ہیں، اور اگر بد ہے تو ڈرانے والے آ جاتے ہیں اور مارتے پیٹتے بھی ہیں اور اس کی روح بھی نکالتے ہیں، اس وقت تو اسے علم ہو جاتا ہے۔ لیکن 40 دن پہلے تک یہ واللہ عالم میرے علم میں ایسی کوئی روایت نہیں۔ اگلا سوال ہے قاری صاحب، کیا لے پالک بچہ جسے گھر میں پال پوس کر جوان کیا ہو اور وہ اپنے ستیلے ماں باپ کا فرمانبردار بھی ہو، کیا ایسے لے پالک بچہ جائیداد میں حصہ دار ہو سکتا ہے یا اس کے لیے وصیت کی جا سکتی ہے؟ وصیت تو کی جا سکتی ہے، وصیت تو بچہ نہ بھی ہو پھر بھی آپ کر سکتے ہیں، آپ میرے لیے بھی وصیت کر سکتے ہیں، یعنی اس کے لیے بچہ ہونا، فرمانبردار ہونا، لے پالک ہونا شرط نہیں ہے۔ وصیت تو آپ کسی ادارے کے لیے بھی کر سکتے ہیں، آپ اس ادارے کے لیے بھی وصیت کر کے جا سکتے ہیں، کسی کے لیے اس کے لیے منع نہیں ہے، لیکن یہ شرط ہے کہ وصیت 1/3 سے زیادہ نہ ہو، تاکہ جو آپ کے اصل ورثاء ہیں جن کا شریعت نے حصہ رکھا ہے ان کی حق تلفی نہ ہو۔ 1/3 سے زیادہ کا مطلب 1/3 سے زیادہ آپ وصیت نہیں کر سکتے، باقی 1/3 کی وصیت آپ کر سکتے ہیں۔ اللہ نے اس کا حصہ نہیں رکھا، آپ کو اختیار دیا ہے کہ آپ دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں۔ جی سوال ہے، زمین حصے پر دینے سے جو فصل آتی ہے اس میں سے حصے دار مالک کی اجازت کے بغیر صدقہ کر سکتا ہے؟ اگر تو پارٹنر آپس میں یہ طے کر لیں کہ جی اس طرح کی چیزیں ہم کر لیں گے، بعض دفعہ یہ چیزیں بدگمانیاں پیدا کرتی ہیں، غلط فہمیاں پیدا کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر اس نے حساب لگایا کہ حساب تو بنتا تھا 10 من نکلی تھی اور اب ہو رہا ہے 8 من، اور اس نے پوچھا جی 2 من کدھر گیا، تو آپ نے کہا میں نے غریبوں میں دے دیا۔ تو یہ چیزیں شکوک و شبہات پیدا کرتی ہیں، ایک دوسرے کو اعتماد میں لے کر کام کرنا چاہیے۔ اسی طرح گھر میں میاں بیوی بھی ہیں، اگر میاں نے بیوی سے کہہ رکھا ہے کوئی ضرورت مند، کوئی ماسی، کوئی اس طرح کی کوئی چیز گھر میں آ جاتی ہے اور آپ سمجھتی ہیں اس کی مدد کرنا، تو آپ کر دیا کریں، ہر دفعہ مجھے فون کر کے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو اس طرح وہ کر سکتی ہے۔ تو یہ اس طرح کا آپس میں کوئی معاملہ وہ پارٹنر بھی آپس میں کر سکتے ہیں۔ بہرحال یہ آپس کی رضامندی سے ہے، ایک بندہ یک طرفہ فیصلہ کر کے ایسا نہ کرے۔ جی اگلا سوال ہے، تعویذ کی شرعی حیثیت بیان کر دیں۔ تحدیث کی تعویذ کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی 23 سالہ دور نبوت کی زندگی میں نہ کبھی تعویذ لکھا، نہ کبھی تعویذ دیا، نہ کبھی تعویذ لیا، اور نہ کبھی کسی کے گلے میں لٹکایا، نہ کسی کے بازو پہ باندھا، نہ اس کا حکم دیا، اور نہ صحابہ کرام نے آپ کے سامنے ایسا کوئی عمل کیا۔ بس یہی اس کی شرعی حیثیت ہے۔ آپ دعا تک تو مانگتے نہیں کہ فرضوں کے بعد اللہ کے رسول نے نہیں مانگی، تعویذ بن پوچھے باندھے جا رہے ہیں، یہی تو ظلم ہے نا۔ جی اگلا سوال ہے، حدیث رسول کا مفہوم ہے کہ نماز برائی فحاشی سے بچاتی ہے، لیکن ہر عام و خاص نمازی ہے لیکن نہ وہ برائی سے بچتا ہے اور نہ مکر و فریب سے بچتا ہے،
کیا اس طرح ہماری نمازیں قبول و مقبول ہوں گی؟ اہم یہ ہے کہ یہ سوال کراچی سے آیا ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جواب اسی لیے کراچی والوں سے لیا جا رہا ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ دیکھیے ہماری نمازیں ہمیں برائی سے کیوں نہیں روکتی؟ اصل میں وہ خاص نمازیں ہیں جو انسان کو برائی سے روکتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز وہ نماز عین سنت کے مطابق، اس میں وہ اطمینان۔ بعض نمازیں نماز پڑھی جا رہی ہوتی ہیں لیکن نماز نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول کا صحابی مسجد نبوی میں نماز پڑھتا ہے اور 3 دفعہ آپ نے اسے کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جا دوبارہ نماز پڑھ، تو نے ابھی نماز نہیں پڑھی، حالانکہ وہ نماز پڑھ چکا ہے۔ ایک صحابی رسول کو اللہ کے رسول کہتے ہیں تو نے نماز نہیں پڑھی، دوبارہ پڑھ۔ تو صحابی کی نماز کم از کم ہماری نماز سے تو لاکھ درجے بہتر ہوگی نا۔ اس میں وہ اطمینان نہیں تھا، وہ ٹھہراؤ نہیں تھا، وہ سکون نہیں تھا، وہ خشوع نہیں تھا۔ اللہ کے رسول نے وہ چیزیں اس کی درست کی کہ اس طرح تو نماز پڑھا کر۔ ہماری نماز میں سنت کا وہ معیار جو نماز میں خشوع خضوع پیدا کر کے اللہ کی دربار میں شرف قبولیت پاتا ہے، وہ چیز ہماری نمازوں کے اندر نہیں ہوتی۔ چل سو چل، اور ہم رسمی طور پر جیسے رسم اذان رہ گئی، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی، ہماری ساری چیزیں رسمی ہیں۔ ابا نے بچپن میں مار مار کے نماز پڑھائی، پھر مدرسے آ گئے، استاد میں مار مار کے کہتے تھے پڑھو، اب ہماری وہ عادت پڑ گئی۔ اب ہم یہ کام عادتاً کر رہے ہیں، اللہ کا فریضہ سمجھ کے نہیں کر رہے۔ وہ احساس ہی نہیں ہے کہ اللہ نے مجھ پر یہ ذمہ داری ڈالی۔ اب اہل حدیث جیسے رفع الیدین کرتا ہے، نماز میں اگر اس کو اونگ بھی آ جائے نا، قیام میں کھڑا اور اونگ آ جائے اور امام کہہ دے اللہ اکبر، تو اس کے اونگ میں بھی ہاتھ خود بخود رفع الیدین کے لیے اٹھیں گے۔ کیوں اٹھیں گے؟ عادت ہے۔ تو ہم یہ کام کر رہے ہیں عادتاً، جبکہ آپ کو یہ کام کرنا چاہیے ذمہ داری کے طور پر کہ اللہ کا فریضہ ہے اور مجھ پر فرض ہے۔ جب آپ فریضہ سمجھ کے کریں گے انشاءاللہ نماز وہ اپنے تمام فوائد اور تمام حسنات اور تمام کمالات و جمالات و وہ خوبیاں جو اس کے اندر اللہ نے رکھی ہیں وہ آپ کو انشاءاللہ حاصل ہوگی۔ اگلا سوال ہے، نماز جنازہ میں 4 تکبیریں ہیں، کیا ہر تکبیر کے بعد ہاتھ اٹھانا ثابت ہے؟ اب تک تو لوگ اٹھاتے تھے، اسلاف میں سارے ہی اٹھاتے تھے۔ تھوڑا عرصہ ہوا، میرا خیال ہے کچھ سال ہوئے، کراچی میں بھی کوئی 15-20 سال ہوئے یہ مسئلہ نیا اٹھا۔ ابو داؤد میں بھی ایک روایت ہے اور حضرت عبداللہ بن عمر سے ہے کہ اللہ کے رسول ہر تکبیر پہ رکوع، اس میں الفاظ یہ ہیں، الفاظ جو اس کے ہیں رکوع سے پہلے۔ اب لوگ کہتے ہیں جنازے میں رکوع نہیں ہے، اس میں یہ ہے کہ رکوع سے پہلے ہر تکبیر میں اللہ کے رسول ہاتھ۔ اب اس میں عید بھی ہم لیتے ہیں، عید کی نماز بھی اور جنازہ بھی ہم دونوں لیتے ہیں، اس لیے کہ بے شک رکوع نہیں ہے لیکن تکبیر تحریمہ کے بعد سارا رکوع سے پہلے ہی ہے معاملہ۔ ہر تکبیر پہ ہاتھ اٹھاتے تھے، اور جب ہر تکبیر پہ ہاتھ اٹھانا ہے تو پھر اس میں بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ روایتیں ضعیف ہیں، اب نئی تحقیق آئی ہے۔ اب یہ بھی بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو اب کچھ علامہ البانی ضعیف کر گئے ہیں، کچھ ہمارے زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ وہ ضعیف کر گئے ہیں۔ انشاءاللہ کوئی اور ایک اور محدث انشاءاللہ پیدا ہو جائے تو بخاری مسلم کے سوا کچھ بچے گا بھی نہیں یہاں پر۔ تو میرا خیال ہے تحقیق کو تھوڑا لگام بھی دینی چاہیے ایسے، اور اسلاف نے جو یہ ظاہر بات ہے یہ روایات اسلاف کے سامنے تھیں اور اسلاف نے جو کچھ اس سے سمجھا ہے وہ ہم سے بہتر سمجھا ہے، اور یہی چیز زیادہ موزوں اور بہتر ہے۔ لیکن اگر کوئی بہرحال نہیں کرتا تو ہم بضد بھی نہیں ہیں کہ اگر تو نے ہاتھ نہیں اٹھائے تو تیرا جنازہ نہیں ہوا، ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے چونکہ اس کی بھی ہمارے پاس دلیل نہیں ہے۔ باقی جو اٹھاتا ہے میں سمجھتا ہوں وہ خلاف سنت نہیں کرتا انشاءاللہ۔ اگلا سوال ہے، ہم مدت سے سنتے آئے ہیں کہ ہر ماہ کے وقفے سے دی گئی 3 طلاقیں 3 ہی شمار ہوتی ہیں، تاہم بعض معاصر علماء یہ موقف پیش کرتے ہیں کہ دوسری اور تیسری طلاق کے واقع ہونے کے لیے رجوع شرط ہے، ورنہ وہ واقع نہیں ہوتی، لہٰذا وقفے سے دی جانے والی 3 طلاقوں کو ایک ہی شمار کیا جائے گا۔ ایسے جی برائے کرم اس مسئلے میں صحیح شرعی رہنمائی فرمائیں۔
ایسے موقف رکھنے والے علماء شاذ ہیں، علماء اہل حدیث میں ہیں لیکن شاذ ہیں، بہت کم ہیں ایسے علماء۔ زیادہ تر علماء کا اب بھی یہی موقف ہے کہ 3 مہینے میں اگر وہ یعنی طلاق رجوع نہیں بھی کرتا اور ہر حیض کے بعد دوسری طلاق دیتا ہے تو اس کی 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ اب بھی زیادہ تر یہی موقف ہے، اور بہترین طلاق آپ اس چکر میں پڑھتے بھی کیوں؟ اگر آپ نے جان چھڑانی بھی ہے تو آپ کا شکار اگر ایک فیر سے شکار ہو جاتا ہے تو آپ باقی 2 گولیاں دوسرے شکار کے لیے محفوظ رکھیں۔ کیوں آپ ایک ہی شکار پہ 3 گولیاں کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ بہترین اور احسن طلاق یہ ہے آپ ایک طلاق دیں اور چھوڑ دیں، طہر میں دیں، اور اس طہر میں دیں جس طہر میں آپ نے صحبت نہیں کی۔ ایک طلاق دیں اور بیوی کو چھوڑ دیں، پھر سلو بھی نہ کریں، رجوع بھی نہ کریں، کوئی اس کے پاس ہی نہ جائیں۔ اب جب اس کے 3 مہینے 3 حیض پورے آ جائیں گے، آپ کا پہلا نکاح جو رجی طلاق تھی وہ بائنہ میں تبدیل ہو جائے گی، آپ کا پہلا نکاح ختم ہو جائے گا۔ اب عورت جہاں چاہے عدت گزار بیٹھی ہے، جہاں چاہے اپنے ولی کی اجازت سے اپنی مرضی سے نکاح کر سکتی ہے، اب اس کی بیوی نہیں رہی۔ لیکن اگر عورت نے شادی نہیں کی، سال 6 مہینے گزر گئے، میاں نے بھی شادی نہیں کی، اب میاں کو بچے یاد آتے ہیں، بچے عورت کے پاس ہیں، اب اس کو خیال آتا ہے کہ میں نے غلطی کر لی ہے۔ اب اس ایک طلاق کا فائدہ یہ ہے 10 سال بعد بھی اگر اس کو خیال آتا ہے، اور عورت اگر بیٹھی بھی ہے اس نے شادی نہیں کی، تو 10 سال بعد بھی ان کا نکاح دوبارہ ہو سکتا ہے۔ تو آپ اچھے طریقے سے، آسان طریقے سے، اگر آپ نے جان بھی چھڑانی ہے، دشمنی کے بھی آداب ہوتے ہیں، محبت کے بھی آداب ہوتے ہیں، آپ دوستی اور دشمنی محبت سے نبھائیں تو انشاءاللہ آپ کے گھر اس طرح نہیں اجڑیں گے جس طرح آپ اپنی غلطیوں سے اجاڑ بیٹھتے ہیں۔ جزاکم اللہ۔ ایک شخص ایک دکان پر کام کرتا ہے لیکن دکان کا مالک شیعہ ہے، کیا اس کے پاس کام کرنا جائز ہے؟ جی دکان تو شیعہ نہیں ہے، مالک شیعہ ہے تو آپ مالک کا کام کیا کر رہے ہیں؟ آپ دکان پہ کام کر رہے ہیں، چاول بیچتے ہیں، دالیں بیچتے ہیں۔ ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ اگر اس نے آپ کو ہائر ہی اس لیے کیا ہے کہ یہ 10 محرم کو میری آ کے حلیم بنانی ہے تو آپ اس سے انکار کریں۔ لیکن اگر آپ دکاندار، اللہ کے رسول یہودیوں سے کاروبار کرتے تھے، بزنس کرتے تھے، اس میں کوئی حل نہیں۔ دکان شیعہ نہیں ہونی چاہیے، مالک شیعہ ہے تو کوئی حل نہیں۔ جزاکم اللہ۔ اگلا سوال ہے، جب جنازے کو اٹھاتے ہیں تو لوگ کلمہ شہادت کہتے ہیں، کیا یہ کہنا جائز ہے؟ اسی لیے شاید اٹھاتے ہیں کہ ہو سکتا ہے مرنے والے نے کلمہ آج تک پڑھا ہی نہ ہو۔ باقی اللہ کے رسول نے تو کبھی کسی صحابی کا جنازہ اٹھاتے ہوئے یہ کلمے کی تلقین نہیں کی ہے۔ کلمہ اصل میں اسی وقت فائدہ دیتا ہے جب مرنے والا خود اسے دل سے پڑھتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کی زندگی کا آخری جملہ اس کی زبان سے لا الہ الا اللہ نکلا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے جنت نصیب کرے گا، جنت میں بالآخر وہ جنت میں آئے گا۔ لوگوں کے پڑھنے سے اب کچھ فرق نہیں ہوتا، یہ اوپر کی لیپا پوچھی جو ہے وہ کوئی فائدہ نہیں دیتی، یہ بدعی عمل ہے، اللہ کے رسول کی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ جی اگلا سوال ہے، اگر ایک آدمی صرف فرائض ادا کرتا ہے، سنت موقعہ ادا نہیں کرتا، تو کیا نماز ہو جائے گی؟ نماز ہو جائے گی، نفع میں نقصان ہوگا۔ جو سنتوں کا اللہ تعالیٰ نے ایک فائدہ رکھا ہے، جو روز آخرت جب ہمارے فرائض میں کمی ہوگی نا، پھر اللہ تعالیٰ ہمارے نوافل اور سنت کا پوچھے گا کہ اس کی زندگی میں دیکھو، تو فرضوں کی کمی اللہ تعالیٰ ان سے پوری کرے گا۔ اور جس طرح گورنمنٹ کچھ آپ کے سبجیکٹ کمپلسری رکھ دیتی ہے اور کچھ آپشنل رکھ دیتی ہے، اب صرف کمپلسری میں آپ پاس ہوں تو پاس وہ نہیں ہوتے، لیکن اصل جو آپشنل ہیں وہ آپ کے ڈگری کو، آپ کے درجے کو، آپ کے اس کو بڑھا دیتے ہیں، آپ ایک گریڈ میں آ جاتے ہیں، اس میں نمبر آپ کو زیادہ مل جاتے ہیں۔ تو یہ سنتوں کو آپ معمولی نہ سمجھیں۔ باقی اہل حدیثوں کو یہ بیماری اس لیے ہوتی ہے، سچی بات ہے، چونکہ ہمارا عقیدہ صحیح ہے، عمل سنت کے مطابق ہے، اور شیطان یہ 2 کام کرتا ہے، یا بندے کو شرک پر لگاتا ہے یا بندے کو بدعت پر لگاتا ہے۔
جب بندے کو بدعت پر لگا دیتا ہے اسے کہتا ہے بیٹا آپ جو مرضی نیکی کرتا رہے، اسے روکتا ہی نہیں، اس لیے کہ اس کو پتہ ہے اس کو ثواب ملنا ہی نہیں ہے۔ اہل حدیثوں کا اس کو پتہ ہے اس کا عقیدہ صحیح ہے اور یہ نماز سنت کے مطابق پڑھ رہا ہے، اس لیے ہمیں روکتا ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ ان کو اجر مل رہا ہے، ان کو 20 سے بھی نہیں روکتا، آپ کو 8 پڑھنے سے بھی روکتا ہے، کیونکہ آپ کا 8 کا بھی اجر ہے، یہ اس کو معلوم ہے۔ شیطان بہت بڑا عالم ہے، ساری باتیں جانتا ہے، اور مولویوں کا، دینداروں کا شیطان بھی اسی طرح کا مولوی اور اسی طرح کا دیندار ہوتا ہے، وہ سارے حربے جانتا ہے۔ لہٰذا شیطانی ہتھ کنڈوں سے بچیے اور اللہ کے رسول کی سنتوں سے پیار کیجیے اور اپنی عاقبت کو سنواریے۔ جزاکم اللہ۔ اگلا سوال ہے، ایک عورت اگر وضو کر کے نیل پالش لگائے، کیا بعد میں نیل پالش پر مسح کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، مسح پاؤں پر کیا جا سکتا ہے جراب پہنے تو، لیکن کسی ایک حصے پر جیسے ناخن والی جگہ ہے اس حصے پر اگر کوئی لیئر چڑھی ہے کسی چیز کی تو اگلے وضو میں وہ لیئر اتارنا ضروری ہے۔ تھنر ساتھ رکھیں اور جب وضو کا ٹائم ہے تھنر لگائیں، اسے ہٹائیں اور اس کے بعد وضو کریں اور پھر چڑھا لیں۔ باقی ایسی چیزیں، اس سے بہتر ہے بندہ مہندی لگا لے۔ مہندی جو ہے وہ ناخن کو رنگ دیتی ہے، لیئر نہیں چڑھاتی، ناخن کو کلر دے دیتی تھی، اس سے غسل میں بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، وضو میں بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جزاکم اللہ۔ اسی میں ضمن سوال ہے کہ کچھ لوگ رنگ کا، پینٹ کا کام کرتے ہیں، ان کے ہاتھوں پر پینٹ لگ جاتا ہے، تو کیا وہ وضو کر سکتے ہیں یا پیٹ اتاریں گے اور پھر وضو کریں گے؟ پیٹ اتاریں گے تو وضو کریں گے۔ خاص کر یہ جو آئل پینٹ ہے یہ تو بالکل چھلکا بن جاتا ہے، اترتا بھی چھلکے کی طرح ہے۔ اس کے نیچے اگر کوئی چیز کھڑی ہوئی ہے تو وہ جلد خشک ہے، پانی اس کے اوپر چلا جائے گا، اس کو اتارنا ضروری ہے۔ اور یہ کلر بھی مٹی کے تیل سے آرام سے اتر جاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آج کل مٹی کا تیل مہنگا ہے، لیکن جن کے ہاں کام کرتے ہیں ان کو بولے مٹی کا تیل بھی دلوائیں، یہی کہہ کر دلوائیں کہ یہ ڈبے میں ڈلے گا، اور باقی ڈبے میں ڈلتا ہے رنگ پتلا کرنے کے لیے۔ آخر میں تھوڑا وہ کاٹن گیلا کر کے اس سے صاف کریں گے تو وہ صاف ہو جاتا ہے، لیکن صاف کرنا ضروری ہے۔ جی، بعض لوگ محرم کی نیاز، رجب کے کنڈے، 40ویں یا عرس وغیرہ کے کھانے کھا جاتے ہیں یہ کہہ کر کہ یہ اللہ کا رزق ہے، اس کے بارے میں بتلائیں، کیا کھانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ وہ اللہ کا رزق نہیں ہوتا، انہوں نے اصل میں ہمدرد کی بڑی تیز پھکی کھائی ہوئی ہوتی ہے جو سب کچھ ہضم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے بندے، ایک چیز کو اللہ کے رسول نے، شریعت نے، قرآن نے حرام کہا، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، اور اسی ایک ہی قبیل میں جیسے خنزیر کو حرام کیا اسی قبیل میں غیر اللہ کے نام کی ساری نظر و نیاز کو حرام کیا، کوئی فرق نہیں رکھا۔ تو آپ یہ اللہ کا رزق ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اب آپ نے اپنے غلط نیت کی وجہ سے، غلط کرتوتوں کی وجہ سے اس حلال رزق کو آپ نے حرام کر دیا ہے، تو لہٰذا یہ حرام ہی ہے، غیر اللہ کے نام کی چیز یہ حرام ہے، آپ اس سے بچیں، نہ بچوں کو دیں، نہ عورتوں کو دیں، نہ ماسیوں کو دیں، نہ چھت پہ کووں کو دیں۔ لوگ کیا کرتے ہیں، لے لیتے ہیں چھت پہ رکھ کے کووں کو کھلاتے ہیں۔ اصل تو جو دروازے پر دینے آیا ہے اس کو آپ نے احساس دلانا ہے کہ یہ چیز غلط ہے۔ اگر آپ قبول کر لیتے ہیں تو وہ سمجھتا ہے یار یہ بھی اسی مسلک کے ہیں جس مسلک کا قاری خلیل ہے، وہ تو کہہ رہا تھا یہ ناجائز ہے، انہوں نے تو لے لیا ہے، یہ تو کھاتے ہیں، یا تو یہ غلط ہے یا وہ غلط ہے۔ تو آپ لوگوں کے دلوں میں شک کیوں پیدا کرتے ہیں؟ آپ ان کے دلوں میں تحقیق کا موقع دیں، ان کو تحقیق پیدا کریں تاکہ وہ گھر جا کے سوچے تو صحیح، یار ہم نے حلوہ دیسی گھی میں بھونا، بادام بھی ڈالے، سب کچھ کیا، پھر بھی انہوں نے نہیں لیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو سوچنے پر انہیں آپ مجبور کریں، موقع دیں، اور وہ جب ہی سوچیں گے جب آپ گھر سے ان کو حلوے سمیت واپس کریں۔ اگر آپ کریں گے اللہ آپ کو آج ہمیں ماشاءاللہ اپنے صدیقی صاحب نے کھلایا صبح ناشتے میں بہترین حلوہ، اور میں نے تعریف کی، میں نے کہا یہ بنانے والا ہمیں کراچی میں چاہیے، میں ہوٹل کھولوں گا، ہوٹل بڑا چلے گا، بہت بہترین حلوہ بنایا ماشاءاللہ، زبردست۔ جی، ہمارے مکہ سویٹ کے ہیں حاجی ابراہیم صاحب کی دعا فرما دے گا ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ سبیل اللہ وہ مہمانوں کی خدمت کریں۔ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، خیر و برکت دے جی۔ آمین۔
اگلا سوال ہے، ایک لڑکی اپنی پسند کا نکاح کرنا چاہتی ہے لیکن اس کا ولی اس پر رضامند نہیں ہے اور دونوں اپنے اپنے موقف پر بضد ہیں، تو ترجیح کس کے موقف کو ہوگی؟ کسی کو نہیں ہوگی، وہ ایک دوسرے کو قائل کریں. پھر یہ دیکھا جائے گا کہ دونوں کی ایک دوسرے کو نہ ماننے کی وجہ کیا ہے، وجہ دیکھی جائے. مثال کے طور پر فرض کیا کہ لڑکی اہل حدیث ہے اور جو باپ ہے وہ بریلوی اور وہ اس کا نکاح بریلویوں میں کرنا چاہتا ہے اور لڑکی کہتی ہے نہیں میں مباحث سے کروں گی. اب یہ لڑکی کا انکار، والد کی بات نہ ماننا معقول ہے. اس میں پھر باپ جو ہے اپنی ولایت کا حق کھو دیتا ہے جب وہ ظلم کر رہا، پھر اس کو ولایت کا حق ہی نہیں ہے. پھر حدیث میں آتا ہے السلطان ولی جن، اس کا سلطان جو ریاست کا سربراہ ہے یا قاضی ہے وہ ولی ہوتا ہے جس کا ولی نہ ہو. تو اسی صورت میں پھر وہ ولایت کا حق کو دیتا ہے. تو وہ پہلے ان کا عذر بھی بتایا جائے کہ ابا کیوں راضی نہیں ہے یا لڑکی اس کی بات کیوں نہیں مان رہی. اور اگر دونوں کی باتیں درست ہیں، شرک بدعت والی بات بیچ میں نہیں ہے، تو پھر ایک دوسرے کو وہ قائل کریں. اگر والدین لڑکے میں کوئی خرابی دیکھ رہے ہیں جہاں لڑکی پسند کر رہی ہے تو والدین لڑکی کو بتائیں بیٹا ہم نے دنیا دیکھی ہے، جہان دیکھا ہے، ہمیں پتہ ہے اور ہم نے جو خبریں سنی ہیں یہ لڑکا اچھا نہیں ہے، ان کا خاندان اچھا نہیں ہے، ان کا اسٹیٹس اچھا نہیں ہے. اس کو قائل کرنے کی کوشش کریں. بہرحال زبردستی دونوں نہیں کر سکتے، لیکن وہ عذر پہلے سامنے آنا چاہیے کہ دونوں کو آخر عذر کیا ہے ایک دوسرے کی بات نہ ماننے کا. پھر فیصلہ ہوگا کہ کس کی بات کو ترجیح ہے. جی اگلا سوال ہے، کلمہ گو مشرک سے کیا مراد ہے؟ ان کا شرک کیا ہے؟ ان کے جنازے، ان سے نکاح اور ان کے ذبیحے کا کیا حکم ہے؟ بڑا مشکل ترین سوال ہے آپ کا. دیکھیے اللہ نے خود قرآن مجید میں کہا وما یؤمن اکثرہم باللہ الا وہم مشرکون. یہ جو لوگ مسلمان ہوئے ہیں نا، اللہ کے ساتھ جو ایمان لائے ہیں، ان میں اکثریت مشرک ہے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ بول ٹی وی پر ایک حنیف قریشی نے ہمیں کہا کہ جی آپ ہو کتنے، اتنا شور مچا رہے ہو، آپ ہو کتنے، آپ کی تعداد کتنی ہے، آپ کے یہاں مدرسے کتنے ہیں، مساجد کتنے ہیں. اور میں نے اس وقت صرف دو ہی باتیں کی تھی. ایک بات کہ قرآن میں اللہ کہتا ہے قلیلا ما یؤمنون قلیلا ما تذکرون قلیلا ما تشکرون، بہت تھوڑے ہیں جو ایمان لاتے ہیں، بہت تھوڑے ہیں جو شکر کرتے ہیں، بہت تھوڑے ہیں جو نصیحت پکڑتے ہیں. اور دوسرا آدم علیہ السلام سے روز آخرت اللہ قیامت والے دن کہے گا اپنی اولاد میں جنتی دوستی الگ الگ کرو. وہ بولیں گے کس نسبت سے؟ اللہ کہے گا 1000 میں سے ایک جنت کے لیے نکالو، 999 دوزخ کے لیے نکالو. میں نے کہا وہاں بھی جنت میں 1000 میں سے ایک جا رہا ہے اور 999 دوزخ میں جا رہا ہے اور اکثریت مشرک ہے. تو قرآن خود کہہ رہا ہے ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے. البتہ ذبیحے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ کے ذبیحے کو حلال کہا ہے. بہرکیف اگر آپ ان سے بدتر نہ سمجھیں، اتنا ہی سمجھ لیں تو ذبیحہ تو بہرکیف حلال ہوگا. کیوں حلال ہوگا؟ اس لیے کہ ذبح کے وقت وہ بھی اللہ کا نام لیتے ہیں اور یہ بھی اللہ کا نام لیتے ہیں، یعنی تکبیر پڑھتے ہیں. اس لیے ذبیحہ تکبیر جو ہے وہ اسے حلال کر دیتی ہے. ذبیحے کو تو میں حرام نہیں کہہ سکتا. البتہ نکاح وغیرہ سے بچنا چاہیے. اپنی لڑکی تو خاص طور پر نہیں دینی چاہیے. اور اگر لڑکا آپ کا اتنا یعنی وہ ذہن کا پکا ہے اور اس طرف اس کا مائل ہو جانے کا امکان نہیں ہے، پھر وہ کوئی لڑکی ایسی بیاہ کے لے آتا ہے اور پھر اس کو بعد میں اہل حدیث بھی کر دیتا ہے، یہ تو ایک اچھی بات ہے. لیکن ہم پلہ ہونی چاہیے. اہل حدیثوں کے رشتے اہل حدیثوں میں ہی ہونے چاہیے، اہل حدیثوں میں دینا چاہیے، اہل حدیثوں سے ہی لینا چاہیے. اس سے بہتر کوئی عمل نہیں. بہرکیف ان سے لیا جا سکتا ہے، دیا نہیں جا سکتا. اور ان کے ذبیحے بھی کھائے جا سکتے ہیں. البتہ ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جا سکتی، ان کی اقتداء نہیں کی جا سکتی اور انہیں راہبر اور لیڈر نہیں مانا جا سکتا. ان کے جنازے نہیں پڑھے جا سکتے. حتیٰ کہ رشتہ دار بھی ہوں اگر وہ شرک پر مر جائیں تو اللہ کے رسول نے فرمایا ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی. اللہ نے قرآن میں اپنے حبیب سے کہا کہ اے حبیب
نہ ہم نے کسی نبی کو اجازت دی، نہ عام مومن کو اجازت دی کہ وہ کسی کے لیے بخشش کی دعا کرے، اگرچہ وہ اس کا کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو۔ جب اللہ کے نبی کو روک دیا گیا، اپنے قریبیوں کے لیے بھی دعا کرنے کی اجازت نہیں دی، تو میرا خیال ہے ہماری تو پھر ان کے مقابلے میں کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔ ایک طرف نماز میں ایک طرف سلام پھیرا اور وضو ٹوٹ جاتا ہے تو کیا نماز مکمل ہو جائے گی؟ ویسے بعض روایات میں ایک طرف سلام پھیرنا بھی آیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ نماز ہو جانی چاہیے، باقی مزید آپ دیگر علماء سے تحقیق کر سکتے ہیں، واللہ اعلم۔ کیا غسل سے قبل جو وضو کیا ہے اس سے نماز ادا ہو سکتی ہے یا غسل کے بعد دوبارہ وضو کرنا ہوگا؟ اگر غسل سے پہلے اس نے وضو کیا اور پھر کوئی حدث لاحق نہیں ہوا، یعنی اس نے غسل کے دوران ایسا کام نہیں کیا جس سے وضو ٹوٹتا ہے، ظاہر بات ہے آج کل جس طرح واش روم ہوتے ہیں، ہم چڈی پہن کے تو نہیں نہاتے، ہم کپڑے پورے اتار دیتے ہیں اور شاور کے نیچے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر جب آپ صابن لگاتے ہیں تو صابن بھی پورے جسم کو لگاتے ہیں، اور جب سارے جسم کو لگاتے ہیں تو سارے جسم کو ہاتھوں سے ہی لگاتے ہیں۔ تو حدیث میں آتا ہے من مس ذکر، جس نے ذکر کو چھوا اسے چاہیے کہ وہ دوبارہ وضو کرے۔ تو اگر ایسا حدث کوئی لائق نہیں ہوا تو آپ کا وضو برقرار ہے، ورنہ وضو کرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے، اور کراچی میں تو پھر بھی پانی کی کمی ہے، آپ کو تو الحمدللہ زمین سے اللہ تعالیٰ اتنا وافر پانی دے رہا ہے، آپ کو تو یہ مسئلے پوچھنے ہی نہیں چاہیے، غسل سے پہلے بھی وضو کریں اور غسل کے بعد بھی وضو کریں۔ جزاکم اللہ۔ نماز کی جماعت سے فارغ ہو کر جو بھی مقتدی جاتا ہے السلام علیکم کہہ کر جاتا ہے، کیا ایسا کرنا درست ہے؟ جی صحابہ ایسا کرتے تھے؟ جی درست ہے، نماز سے صرف نماز کے وقت نہیں، جب بھی جس محفل میں آپ آئیں سلام کر کے بیٹھیں، نکلیں تو آپ سلام کر کے جائیں۔ صحابہ کرام کو اتنی عادت تھی کہ اگر مہمان آیا ہے اور پہلے آئے ہیں وہ پانی رکھ لیں تو پہلے السلام علیکم، پانی رکھ کے جانے لگے السلام علیکم، پھر روٹی لے کر آئے السلام علیکم، روٹی رکھ کے جانے لگے السلام علیکم، پھر اگر چائے کا رواج اگر اس وقت تو خیر نہیں تھا، چائے کی جگہ لسی لا رہے ہیں تو السلام علیکم، لسی رکھ کے جا رہے ہیں تو السلام علیکم، حتیٰ کہ راستے میں جا رہے ہیں اور آگے کوئی جھاڑی آ گئی ہے اور جھاڑی کے ارد گرد راستہ بہت تنگ ہے اور صحابہ دو حصوں میں بٹ گئے، کچھ جھاڑی کے دائیں طرف سے آ گئے، کچھ بائیں طرف سے آ گئے، اور آگے پھر ایک راستے پر آ گئے، پھر ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں السلام علیکم۔ اللہ کے رسول نے فرمایا افشوا السلام بینکم، سلام کو آپس میں رواج دو۔ یہ فرمایا کہ یہودی جتنا تمہاری آمین سے اور تمہارے سلام سے چڑھتے ہیں کسی چیز سے اتنا نہیں چڑھتے، لہذا یہودیوں کو ان دونوں چیزوں سے چڑھایا کرو۔ جزاکم اللہ۔ محترم قاری صاحب، بریلوی بھائیوں کا عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، اس کی شرعی حیثیت بیان کریں۔ وہابی تو اللہ کو ہر جگہ حاضر ناظر نہیں مانتے تو رسول کو کہاں مانیں گے؟ ہم تو کہتے ہیں اللہ رب العالمین کی ذات بھی عرش معلی پر ہے، ذات عرش معلی پر ہے، البتہ اس کی قدرت، اس کی طاقت، اس کا علم، اس کی سمع بصر، وہ پوری کائنات کے ذرے ذرے کو دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، جان رہا ہے، قدرت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے۔ تو نبی تو اس کی مخلوق ہے۔ جب اللہ رب العالمین نے اپنے لیے یہ چیز نہیں رکھی، پھر ایک یہ عقل کے بھی خلاف ہے اور ادب کے بھی خلاف ہے، ادب کے بھی خلاف ہے۔ دیکھیے ہمیشہ جو ہستی احترام والی ہوتی ہے اس کے پاس جایا جاتا ہے، اسے در در بلایا نہیں جاتا۔ آپ یہاں نبی کو اپنے جلسے میں بلا لیں اور مجھے مدینے سے یہاں آئے ہوئے ہیں، جیسے طاہر القادری نے کہا تھا کہ جب اللہ کے رسول آئے کراچی میں ایک جلوس نکل رہا تھا تو طاہر القادری جلوس سے صف سے نکل کر بھاگے، آگے جا کر وہاں ایک کچھ فاصلے پر جا کر گر گئے اور سجدے میں پڑ گئے، اور ایسے جیسے کہ وہ کسی کے پاؤں میں پڑے ہوئے۔ لوگوں نے آ کے اٹھایا، رو رہے ہیں حضرت بس رک جائیے، حضرت رک جائیے۔ بعد میں انہوں نے بتایا کہ میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا تھا اور وہ ہمارے جلوس کا استقبال کرنے کے لیے آ رہے تھے، تو میں قدموں میں گر گیا اور میں نے کہا کہ آپ ہماری میزبانی قبول کیجیے، ہمارے ہاں مہمان ٹھہریے۔ اللہ کے رسول نے مجھ پہ شرط رکھی کہ آپ واپسی مدینہ کی میری ٹکٹ کا انتظام کرو تو میں آپ کے ہاں ٹھہر جاتا ہوں۔ میں نے آپ سے وعدہ کر لیا اور اللہ کے رسول ہمارے ہاں ٹھہر گئے۔ تو یہ بہت پرانی بات ہے، جب
یہ تکبیر رسالے والا مدیر تکبیر وہ بھی زندہ تھا، اس نے رسالے میں پورا مضمون لکھا تھا اور کراچی میں تقریباً سبھی لوگ اس کو جانتے ہیں۔ تو یہ جو عقیدہ ہے انتہائی بد عقیدگی ہے۔ بھلا جو اللہ کا رسول بغیر ٹکٹ کے کراچی آ سکتا ہے، وہ بغیر ٹکٹ کے واپس مدینہ جا نہیں سکتا؟ آنے کا ٹکٹ کس نے دیا تھا؟ وہ تم سے واپسی کا ٹکٹ مانگ رہے ہیں۔ پھر یہ اس طرح کے ڈھونگ رچانا، پھر طاہر القادری کی کیوں اسپیشل آنکھیں ہیں جو اللہ کا رسول انہیں نظر آ رہا ہے، باقی پورے جلوس میں کسی کو بھی نظر نہیں آ رہا۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت کا بھی یہی عقیدہ ہے، دم بدم پڑھو درود، آقا بھی ہیں یہاں موجود۔ یہ جو جلسے کے بعد کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، اسی نظریے کی بنیاد پہ پڑھتے ہیں۔ ان کے پس منظر میں یہ عقیدہ ہے کہ جلسے کے اختتام پر اللہ کے رسول تشریف لاتے ہیں، ان کے اکرام میں یہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر وہ نعتیں قوالیاں جو کچھ پڑھتے ہیں پھر یہ پڑھتے رہتے ہیں۔ یہ بالکل باطل عقیدہ ہے اور قرآن و سنت سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ اللہ کے رسول نے خود قرآن مجید میں کہا وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مریم، جب مریم علیہ السلام کی کفالت کے لیے قرعہ ڈالا جا رہا تھا، اے اللہ کے رسول آپ اس وقت ان کے پاس نہیں تھے۔ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ، آپ ان کے پاس موجود نہیں تھے۔ جب حاضر ناظر ہوتا ہے تو ہر جگہ موجود ہوتا ہے، ہر جگہ موجود ہوتا ہے۔ آپ معراج پہ گئے، آپ مکے کو چھوڑ کے گئے، پہلے آسمان کو چھوڑ کے گئے، بیت المقدس کو چھوڑ کے گئے۔ جب آپ چھٹے پہ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کر رہے تھے، جب آپ بیت المقدس میں نہیں تھے، اپنے گھر میں بھی نہیں تھے۔ جب آپ میدان جہاد میں ہوتے مسجد نبوی خالی ہوتی، جب آپ مسجد نبوی میں ہوتے حضرت عائشہ کا حجرہ خالی ہوتا، میدان جہاد خالی ہوتا۔ تو کبھی بھی اللہ کے رسول کو صحابہ نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ کے رسول آپ کل وہاں بھی بیٹھے تھے ایک ہی وقت میں، اور اس مسجد میں بھی تھے، اس مسجد میں بھی تھے، اس مسجد میں بھی تھے۔ کبھی بھی صحابہ کرام نے اس طرح آپ کو نہیں دیکھا۔ یہ گمراہ کن اور باطل نظریات ہیں۔ جی، ایک معذور شخص چھوٹے پیشاب کے بعد ٹیشو استعمال کرتا ہے، کیا اس کے بعد اس کو دھونا ضروری ہے؟ نہیں، کافی ہے، ٹیشو کافی ہے۔ اگر وہ صفائی اچھی طرح کر لے، جیسے مٹی کے ڈھیلے سے کرتے تھے صحابہ، مٹی کے ڈھیلے سے بھی کر لیتے تھے۔ یہ مٹی کے ڈھیلے میں بھی یہی خاصیت ہے کہ وہ سخت کرتا ہے، یعنی چوس لیتا ہے۔ اسی طرح پکا پتھر ہے، اس سے استنجا نہ کیا جائے، کچے ڈھیلے سے کیا جائے، کیونکہ پکے پتھر میں چوسنے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح ٹیشو میں چوسنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ البتہ ایک ٹیشو سے کام نہ چلایا جائے، 2-3 ٹیشو استعمال کر لیے جائیں تاکہ تسلی ہو جائے کہ خشک ہو گیا ہے۔ جی، اگلا سوال ہے، ایک انتہائی بزرگ شخصیت کے لیے پاک رہنے میں کمزوری ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ طہارت اور وضو کا اہتمام بہت مشکل ہے اور وہ نماز بھی نہیں چھوڑنا چاہتے۔ ان کے لیے طہارت اور وضو کے بغیر نماز کی کہاں تک گنجائش ہے؟ پوری گنجائش موجود ہے۔ وہ معذور ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ دیکھیے، مولوی اتنا رحم دل نہیں ہے جتنا اللہ رحم دل ہے۔ اللہ رب العالمین کو پتہ ہے میرا بندہ کس مشکل میں، کس حالات میں، میں نے اس کو کتنی تکلیف میں رکھا ہے، پھر بھی میرے دروازے پر آتا ہے، مسجد میں آتا ہے، جھکتا ہے، سب کچھ کرتا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی معذوری کو دیکھ کر اس کے سارے یہ جو قصور ہیں، تقصیرات ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف کرے گا انشاءاللہ۔ اگر نماز جنازہ کی دوسری یا تیسری تکبیر میں شامل ہو تو مکمل کیسے کریں گے؟ میرا خیال ہے یہ ویسے فرض کفایہ ہے، ایسا فرض تو ہے نہیں کہ اب آپ نے نہیں پڑھا تو آسمان گر جائے گا، کوئی حرج نہیں۔ اور اگر آپ مولوی ہیں، آپ کو پڑھنے پڑھانے کا طریقہ آتا ہے تو آپ رک جائیں، 2-4 بندے جو اور بھی آ گئے ہیں ان کے ساتھ آپ دوبارہ پڑھ لیں جنازہ، اور اگر پھر بھی نہیں تو آپ قبر پہ جا کے پڑھ لیں۔ یہ ایسی چیز نہیں ہے۔ اب جو تکبیریں نکل گئی ہیں، اب جب امام سلام پھیر دے گا آپ کا کوئی بھی انتظار نہیں کرے گا، لوگ جنازہ اٹھانے لگ جائیں گے۔ اب آپ اکیلے کھڑے ہوئے، جنازہ بھی آگے سے اٹھ گیا ہے، افراتفری ہو گئی ہے، اب آپ اکیلے کھڑے ہوئے جنازہ پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ میں یہی کہتا ہوں کہ جب تکبیر تحریمہ میں آپ نہیں ملے، اب آپ کو ملنے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ فرض کفایہ ہے۔ جو باقی پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ وہ آپ کی طرف سے بھی ادا ہو گیا۔ اگر آپ کو فکر تھی تو آپ پہلے آتے، ٹائم سے آتے۔ جنازوں کے اعلان ہوتے ہیں، ٹائم بتایا جاتا ہے، پھر بھی لوگ نہیں آتے، اور پھر بھی اگر دیر ہو گئی ہے، جیسے حضرت الامیر رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے میں کئی دفعہ جنازے ہوئے، لوگ رہ گئے،
وہ علماء تھے، پڑھنا بھی جانتے تھے، پڑھانا بھی جانتے تھے۔ عام آدمی اس کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا مجھے پہلی تکبیر میں کیا پڑھنا ہے، دوسرے میں کیا پڑھنا ہے، تیسری میں کیا پڑھنا ہے، تو وہ کیا پڑھے گا؟ قاری اللہ اکبر کہنے کا نام تو جنازہ نہیں ہے۔ جزاکم اللہ۔ سوال ہے، آج کل کچھ نکاح آن لائن ہوتے ہیں جس میں دلہا اور دلہن دور دور ہوتے ہیں، اور ایسے نکاح میں گواہ اگر جسمانی طور پر موجود نہ ہو تو وہ نکاح کیسا ہے؟ گواہوں کا تو ہونا چاہیے۔ اس کے لیے جو دور دور بھی ہوتے ہیں نا، صرف ٹیلی فونک نکاح نہ ہوں، ویڈیو کال پر نکاح، یعنی ایسا سسٹم کیا جائے یہاں والے بھی وہاں والوں کو دیکھ رہے ہوں اور وہاں والے بھی یہاں والوں کو دیکھ رہے ہوں، اور لڑکی والوں کو پتہ ہو کہ ہاں دولہا یہی ہے جس سے ہماری بیٹی کی بات طے ہوئی، اور لڑکے والوں کو بھی پتہ ہو کہ ہاں دلہن یہی ہے جس سے ہمارے بیٹے کی بات طے ہوئی ہے، اور دونوں طرف ایک دوسرے کو۔ یہ جو ویڈیو کال ہے نا، یہ پھر سیم ایسا ہو جاتا ہے جیسے آپ ابھی جلسے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں پھر دھوکے کا امکان ختم ہو جاتا ہے۔ ٹیلی فونک میں تو آوازیں بھی تبدیل ہو جاتی ہیں، اور ایسے کئی ہنرمند لوگ موجود ہیں، لڑکے ہوتے ہیں لیکن لڑکی کی آواز نکال لیتے ہیں، اور لڑکیاں ہوتی ہیں لڑکے کی آواز نکال لیتے ہیں، ایسے کئی لوگ موجود ہیں۔ تو اس میں دھوکہ ہو سکتا ہے، لیکن ویڈیو کال میں دھوکہ نہیں ہو سکتا، اور وہاں گواہ فزیکلی گواہ کا موجود ہونا ضروری ہے۔ یہ نکاح کے لیے بنیادی شرط ہے، جس طرح ولی کی اجازت شرط ہے، دونوں کا رضامند ہونا شرط ہے، مہر کا مقرر ہونا شرط ہے، گواہ کی موجودگی بھی شرط ہے۔ اگر یہ شرط پوری نہیں ہوئی تو گویا نکاح کی شرط ہی پوری نہیں ہے، تو نکاح بھی نہیں۔ جزاکم اللہ۔ اگلا سوال ہے، اگر رمضان کا پہلا روزہ پاکستان میں رکھیں اور آخری روزہ مکے میں، اور وہاں کا آخری روزہ میرا 28واں روزہ ہے، تو کیا میرے روزوں کی تعداد پوری ہے؟ نہیں، 28 تو پورے نہیں ہوتے نا، کم از کم 29 تو ہونے چاہیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا مہینہ یا تو 29 کا ہوتا ہے یا 30 کا ہوتا ہے۔ اگر 30 کا ہوا تب بھی ٹھیک ہے، 29 کا ہوا تب بھی ٹھیک ہے، 28 کا ہوا تو آپ پھر یہ دیکھیں کہ جہاں آپ نے عید کی ہے وہاں کتنے روزے ہوئے۔ اگر وہاں 29 ہوئے ہیں تو آپ ایک روزہ اور رکھیں، اور اگر وہاں 30 ہوئے ہیں تو آپ 2 روزے اور رکھیں۔ البتہ عید مسلمانوں کے ساتھ پڑھیں گے۔ جی، بریلوی لوگ کفن پر قرآن کی آیتیں لکھتے ہیں، قرآن و سنت کی روشنی سے وضاحت کریں۔ اس لیے کہ انہوں نے ساری زندگی قرآن حدیث کے خلاف گزاری ہوتی ہے۔ اب یہ آخر میں جو لیپا پوچھی ہے نا، یہ اسی لیے اب جنازے میں دعائیں کچھ نہیں پڑھتے، چارپائی کے پاس آ کے کھڑے بڑی لمبی لمبی دعائیں کر رہے، 40 قدم پہ دعائیں کر رہے۔ ارے جو جگہ دعا مانگنے کی تھی وہاں تو تم نے پڑھا ہی نہیں۔ جنازہ 1.5 منٹ میں 1 منٹ میں جنازے ختم ہو جاتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ ایک مولوی نے اپنے بیٹے کے جنازے میں 1 منٹ میں جنازہ پڑھایا، اور وہ سوشل میڈیا پہ آیا۔ وہ مولوی ہے پنجاب کا لیکن ہوتا کراچی میں۔ اب 1.5 منٹ میں جنازہ اپنے سگے بیٹے کا جنازہ پڑھا۔ تو مجھے بتائیے، یہ میت کا آخری حق ہے، جب آپ اس کو رخصت کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول دعائیں کرتے جنازے میں، رو رو کے دعائیں کرتے۔ عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول کے پیچھے جنازہ پڑھا، میں نے جنازے کے اندر 2 کام کیے، جنازے کے اندر 2 کام کیے۔ پہلا کام یہ کیا کہ آپ جو دعائیں پڑھ رہے تھے، حفظت من دعائی، آپ نے اتنی رقت سے وہ دعائیں مانگی، میں نے وہ دعائیں سن سن کے یاد کر لی، آپ کی دعائیں یاد کر لی جنازے کے اندر۔ اور دوسرا، میں جنازے میں یہ تمنا کرتا تھا کاش اس میت کی جگہ میری میت ہوتی، اللہ کے رسول یہ دعائیں میرے لیے کرتے۔ آپ کس قدر دل کی گہرائی سے دعائیں کرتے کہ صحابہ کو لگتا کہ یہ بندے کی میت اٹھنے سے پہلے بخشی جا چکی ہوگی، اس قدر رقت سے دعائیں کرتے۔ تو یہ میت کا حق ہے، ساری زندگی آپ اسے نچوڑتے رہے، اب مرنے کے بعد مولوی صاحب تھوڑا تو حق ادا کرو، اسے دعائیں دے دو۔ لیکن وہ جنازے میں دعائیں کچھ نہیں پڑھیں گے، بعد میں کریں گے۔ کلمے پہ کفن لکھنا، یہ کفن پہ کلمہ لکھنا، آیت الکرسی لکھنا، اور کوئی چیزیں لکھنا، زعفران چھڑکنا، کیوڑے چھڑکنا، سب یہ بات کی خرافات ہیں۔ برے صغیر کی قرآن و سنت سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں۔ جزاکم اللہ۔
جو اپنی بہن کا حصہ جائیداد میں نہ دے اس کا حج اور نماز اللہ کے ہاں قابل قبول ہے؟ یہ تو میں نہیں کہہ سکتا، البتہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ جو کچھ دبا کے بیٹھا ہے یہ اس پر حرام ہے، یہ اس پر حرام ہے، اس لیے کہ اللہ نے جہاں وراثت کے مسئلے بیان کیے ہیں 4 پارے میں کہ سورہ نساء میں وراثت کے مسئلے بیان کرنے کے بعد آخر میں کہا کہ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی بیان کردہ قائم کردہ حدیں ہیں، من یتعدی حدودہ یدخلہ نارا خالدا فیہا، جو بھی ان حدوں کو پھلانگے گا توڑے گا وہ دوزخ میں جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔ اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے اگر حج قبول ہوتا تو بخشا جاتا، ابھی ہمیشہ دوزخ میں جا رہا ہے تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حج بھی قبول نہیں ہوا، نمازیں بھی قبول نہیں ہوئی۔ اسی طرح بھائی بہنوں کا حق دبا کے بیٹھے ہیں تو، اور اگر باپ بیٹیوں کا حق دبا کے بیٹھا ہے تو، بعض باپ زندگی میں بیٹیوں سے اسٹامپ پیپر پہ انگوٹھا لگواتے ہیں کہ بہنوں سے کہتے ہیں، بیٹیوں سے کہتے ہیں کہ تم اپنا حق بھائیوں کو معاف کر دو، اور بہنیں معاف کر دیتی ہیں، اور یہ اتنا گندا رواج بن چکا ہے کہ بعض بہنیں راضی خوشی ہم بھیا سے کچھ نہیں لیتی، ہم سب کچھ معاف کرتی، اس لیے کہ ان کو پتہ ہے اگر ہم نے بھائی سے حصہ مانگا تو زندگی بھر یہ مجھے اپنے گھر کی دہلیز بھی پار کرنے نہیں دے گا۔ اب ابا تو فوت ہو گیا، اب مجھے بھائیوں کا سہارا ہے، یہ بھی گھر میں نہیں گھسنے دیں گے تو پھر میرے لیے دنیا میں باقی کون بچے گا؟ وہ صرف رشتہ قائم کرنے کے لیے اپنا حق معاف کرتی ہے، ورنہ کبھی یہ بھی مثال قائم ہوئی کہ بھائیوں نے بہنوں کو اپنا حق معاف کیا ہو؟ ہمیشہ یہ مثال کیوں قائم ہوتی ہے کہ بہنیں ہی قربانی دیتی ہیں؟ کبھی زندگی میں بھائیوں نے بھی بہنوں کو اپنا حق معاف کیا، حالانکہ بھائی مالدار ہوتے ہیں اور بہنیں غریب ہوتی ہیں، پھر بھی بہنیں ہی معاف کر رہی ہوتی ہیں۔ یہ ظلم ہے، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال نماز ہوتی ہے نہیں ہوتی، لیکن اس کا مال حرام ضرور ہو جاتا ہے اور اللہ کا غضب اس پر سوار ہو جاتا ہے، یدخلہ نارا خالدا فیہا، ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں جائے گا۔ اللہ سے بچنا چاہیے اور ڈرنا چاہیے۔ درود تاج اور لکھی وغیرہ کا پڑھنا بدعت کے زمرے میں آتا ہے؟ جی بدعت کے زمرے میں بھی آتا ہے، اور بعض ان کے جو الفاظ ہیں بعض شرکیہ حد تک بھی ہیں الفاظوں میں، بعض چونکہ مولویوں نے بنائے ہیں نا اور بدعتی لوگوں نے بنائے ہیں، جس طرح اہل بدعت کی نعتیں شرک سے بھرپور ہوتی ہیں، اسی طرح بلکہ ابھی جی ٹی وی پہ ایک صاحب آ رہے تھے، وہ گلگت سے تھے، بلتستان سے، نابینا تھے، افطار میں وہ الگ بیٹھ جاتے تھے اور وہ یہ نعتیں وغیرہ پڑھتے تھے۔ وہ ہمارے ویٹنگ روم میں ایک دن آ کے بیٹھ گئے تو میں نے پوچھا، میں نے کہا آپ کی آواز ماشاءاللہ اچھی ہے، میرا دل چاہ رہا ہے آپ مجھے کوئی توحیدی نظم، کوئی توحیدی شعر مجھے کوئی سنائیں، آپ کی آواز میں سننا چاہتا ہوں۔ سوچ کے کہنے لگا مشکل ہے، مشکل ہے، یعنی توحیدی شعر یاد ہی نہیں، ایک شعر بھی یاد نہیں۔ اب ان لوگ ساری زندگی شرک گاتے، شرک بولتے، شرک پڑھتے، شرک سناتے، شرک سنتے، شرک کرتے گزر گئی، توحید کا نام و نشان نہیں، اور کہنے کو کون ہے؟ مسلمان ہے، نعت خوان ہے۔ تو اس بیماری سے بچیے، اپنے عقائد کی اصلاح کیجیے، اور درود بھی وہی پڑھیے، درود پڑھیے، ضرور پڑھیے، مگر درود مسنون پڑھیے۔ جزاک اللہ۔ اگلا سوال ہے، کیا آن لائن استخارہ کروایا جا سکتا ہے؟ ہاں، رشتے بھی آن لائن اور استخارے بھی آن لائن۔ جزاکم اللہ۔ دیکھیے یہ جو استخارہ کوریئر سروس کا طریقہ ہے یہ قرآن و سنت میں نہیں ہے، اور استخارہ اللہ کے رسول کے پاس صحابہ آتے، آپ انہیں دعا سکھا دیتے تھے استخارے کی، کبھی کسی کو یہ نہیں کہا کہ میرے پاس آنا میں آپ کو استخارہ کر کے بتلاؤں گا۔ یہ جو کسی سے استخارے کرواتے ہیں نا، بہت پرانی بات ہے، مولانا عبد الوکیل صدیقی رحمہ اللہ حیات تھے اس دور کی بات۔ یہاں خانپور میں قریب میں ایک بزرگ ہوا کرتے تھے، مولانا عبداللہ درخواستی۔ یہ ان کے بارے میں مشہور تھا کہ کوئی صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ جی میں نے استخارہ کروانا ہے،
بیٹی ہے میری اور اس سے رشتہ کروانا. تو انہوں نے پھر کہا کہ جی ٹھیک ہے میں استخارہ کروں گا، اگلی جمعرات کو آنا. تو وہ اگلی جمعرات کو ہے تو انہوں نے کہا کہ بار بار فقیر نے استخارہ کیا مگر بار بار فقیر کا نام آتا ہے. تو جب آپ استخارے کسی سے کرواتے ہیں تو پھر بار بار فقیروں کے انعام آئیں گے. آپ استخارہ خود کریں، خود استخارہ کریں. اور دیکھیے استخارے سے دل مطمئن ہوتا ہے. دعا میں الفاظ بھی یہی ہیں، اللہم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبۃ امری فاقدرہ لی ویسرہ لی. اللہ اگر تیرے علم کے مطابق یہ کام میرے دین، دنیا، معیشت، آخرت ہر اعتبار سے یہ اچھا ہے تو اس کو میرا مقدر بنا دے اور اس کا حصول میرے لیے آسان کر دے. اور اگر یہ میرے دین، دنیا، آخرت کے لحاظ سے برا ہے تو اس کو مجھ سے دور کر، فصرف عنی وصرفنی عنہ، اس کو مجھ سے دور کر دے اور مجھے اس سے دور کر دے. اب اگر مولوی سے آپ نے استخارہ کرایا اور مولوی کا دل مطمئن ہو بھی گیا تو آپ کو کیا فائدہ؟ دل تو آپ کا مطمئن ہونا چاہیے. فقیر کا دل مطمئن نہیں، آپ کا دل مطمئن ہونا چاہیے. استخارے خود کیا کرو. اللہ کے رسول نے دعائیں سکھلائی ہیں، دعائیں پڑھو. یہ فراڈ ہیں، ڈھونگ ہیں. استخارہ کوریئر سروس کوئی چیز نہیں، آن لائن استخارے کوئی چیز نہیں. بیٹھے بٹھائے گردن دائیں طرف گھومے گی تو استخارہ صحیح ہے، بائیں طرف گھومے گی تو استخارہ. یہ کوئی گھڑی کی سوئی نہیں ہے، یہ گردن ہے. یہ اپنی مرضی سے گھومتی بھی ہے، اپنی مرضی سے ہٹتی بھی ہے. یہ ایسا نہیں ہے مولوی کو فیس زیادہ دیں گے گردن دائیں گھوم جائے گی، کم دیں گے تو بائیں گھوم جائے گی. تو آپ اپنے پیسے بھی برباد نہ کریں اور اصل عمل بھی ضائع نہ کریں اور مسنون طریقہ جو سنت کا ہے وہی اختیار کریں. جزاک اللہ. رکوع کے بعد ہاتھ باندھنا کیسا ہے؟ ماشاءاللہ. دیکھو میں تو چھوڑتا ہوں. اگر یہ سوال آپ شیخ ناصر صاحب حافظہ اللہ سے فرماتے تو وہ کہتے باندھنے چاہیے، وہ اس کے دلائل بھی دیتے. اور میں چھوڑتا ہوں تو ظاہر بات ہے میں تو چھوڑنے کے ہی دلائل دوں گا. دیکھیے اصل جو سب سے بہترین بات ہے، نہ رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے کی کوئی نص ہے، نہ رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑنے کی نص ہے. دونوں صورتوں میں نص موجود نہیں ہے کہ اللہ کے رسول رکوع کے بعد کھڑے ہوئے ہوں اور پھر آپ نے ہاتھ باندھ لیے ہوں، یہ بھی نہیں ہے. اور نہ یہ ہے کہ رکوع کے بعد کھڑے ہوئے ہوں اور آپ نے ہاتھ چھوڑ دیے ہوں، نص یہ بھی نہیں. البتہ استنباط ہیں اور وہ دونوں طرف ہیں. جس کو جو استنباط جس کا زیادہ مضبوط نظر آتا ہے وہ اس طرف اپنے ذہن کو جھکا لیتا ہے، اس پہ عمل کرتا ہے. ہمیں ہاتھ باندھنے چھوڑنے والے جو دلائل ہیں وہ زیادہ قوی نظر آتے ہیں، اس لیے کہ فرض کر لیجئے حدیث نہیں ہے رکوع کے بعد ہاتھ باندھے جائیں یا چھوڑے جائیں. رکوع سے پہلے جو ہم ہاتھ باندھتے ہیں اگر اس کی بھی حدیث نہ ہوتی، نہ باندھنے کی ہوتی نہ چھوڑنے کی ہوتی، تو اپنی طرف سے ہم کیا کرتے؟ ہاتھ باندھتے یا چھوڑتے رکوع سے پہلے. اگر رکوع سے پہلے بھی ہاتھ باندھنے کی حدیث نہ، یہ تو ہے وضع یدہ الیمنی علی ید الیسری علی صدرہ، لیکن اگر یہ حدیث نہ ہوتی تو ہم عقل سے ہاتھ چھوڑتے یا باندھتے؟ کیا کرتے؟ مجمع بتائے چھوڑتے. اس لیے کہ باندھنا عمل ہے، دلیل عمل کے لیے چاہیے. جب رکوع کے بعد نص موجود نہیں ہے تو ہمیں چھوڑیں گے، اس کے لیے الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہاتھ چھوڑیں گے. پھر ایک روایت یہ بھی ہے جس پر ہاتھ باندھنے والے کہتے ہیں جی باندھنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ جی اللہ کے رسول جب بھی نماز میں کھڑے ہوتے تھے اذا قام فی الصلاۃ وضع یدہ الیمنی علی ید الیسری، اللہ کے رسول جب بھی نماز میں کھڑے ہوتے تھے دائیں ہاتھ بائیں کے اوپر رکھ لیتے تھے. گویا اس کا مطلب ہے باندھتے تھے جب بھی کھڑے ہوتے تھے. تو رکوع کے بعد بھی ہم کھڑے ہوئے ہیں. اس کا جواب بہترین محب اللہ شاہ راشدی رحمہ اللہ نے، جو شاہ صاحب بدیع الدین شاہ صاحب کے بڑے بھائی، انہوں نے دیا کتابی شکل میں، وہ بھی موجود ہے. انہوں نے دیا اتحیات میں ایک حدیث آتی ہے کہ اللہ کے رسول جب بھی اذا جالس فی الصلاۃ، جب بھی نماز میں بیٹھتے تھے وضع یدہ الیمنی علی فخذہ الیمنی وضع یدہ الیسری علی فخذہ الیسری، جب بھی آپ نماز میں بیٹھتے تھے
آپ دایاں ہاتھ دائیں گھٹنے پر اور بائیں ہاتھ بائیں گھٹنے پر آپ رکھ لیتے تھے۔ اب ایک بندہ اس کی ٹانگیں کٹی ہوئی ہیں، کھڑا نہیں ہو سکتا، یا گھٹنوں میں تکلیف ہے، کھڑا نہیں ہو سکتا، وہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے، اب ہاتھ گھٹنوں پہ رکھے گا یا سیڑھی پہ رکھے گا؟ کہاں رکھے گا؟ اب سوال کرتے ہو تو جواب بھی تو دو نا تھوڑا ہیں۔ اب وہ بیٹھ کے پڑھ رہا ہے، اور حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول جب بھی بیٹھتے تھے ہاتھ گھٹنے پہ رکھتے تھے، جب بھی بیٹھتے تھے، اور وہاں ہے کہ جب بھی کھڑے ہوتے تھے تو ہاتھ سینے پہ رکھتے تھے۔ اب یا تو اسے بغل میں بیساکھیاں دے کے پہلے کھڑا کرو، پھر تو سینے پر ہاتھ رکھواؤ، اور اگر بیٹھا ہے تو بیٹھے ہوئے تو پھر گھٹنے پہ رکھے گا۔ اب وہ کہتے ہیں جی بے شک بیٹھا ہے، لیکن یہ حالت قیام ہے، یہ حالت قیام، یہ جو حالت قیام ہے یہ مراد ہے، یہ مراد آپ نے لی ہے۔ جب مرادیں آپ لیں گے تو پھر اسی طرح ہم کہیں گے کہ قومے کے بعد، رکوع کے بعد جو کھڑا ہونا ہے اس سے مراد قومہ ہے، اصل قیام نہیں ہے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول کا قیام اور اللہ کے رسول کا قعدہ، یہ دونوں مقدار میں یعنی لمبائی میں، طوالت میں، طول میں برابر ہوتے تھے۔ یہ ہر چیز برابر ہوتی تھی، رکوع، سجدہ، جلسہ، قومہ، یہ ساری چیزیں برابر ہوتی تھی، ما خلل قیام والقعود، سوائے قیام کے اور قعدے کے، یعنی اتحیات اور قیام لمبا ہوتا اور باقی ساری چیزیں برابر ہوتی تھی، اور باقی ساری چیزوں میں قیام میں سے قومے کو نکال دیا، اتحیات میں سے جلسے کو نکال دیا۔ تو گویا صحابہ میں بھی یہ اصطلاحیں معروف تھی کہ آپ قیام جب بولتے تھے تو اس سے پہلا قیام مراد ہوتا تھا، رکوع کے بعد والا قیام مراد نہیں ہوتا تھا۔ بہرحال میرے پاس جو دلائل ہیں وہ یہی ہیں کہ ہاتھ چھوڑنا زیادہ بہتر ہے نسبتاً باندھنے کے۔ جزاکم اللہ۔ اہل حدیث ربیع الاول میں عید میلاد تو نہیں مناتے، لیکن ربیع الاول میں جلسے کیوں کرواتے ہیں؟ جو کرتے ہیں ان سے پوچھو، میں تو نہیں کرتا ہوں۔ سچی بات ہے، مجھے ایک دفعہ گوجرانوالا والوں میں ٹھیک 12 ربیع الاول کو بلایا تھا، وہ ہر سال 12 ربیع الاول کو وہاں ہوتی ہے۔ میں وہاں سے گزرا، بازار میں اتنی رونقیں، دھوم دھڑکے، ڈھول باجے، لوگ دھمال ڈال رہے ہیں، سرکار کی آمد مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا۔ اسی طرح اہل حدیثوں کا پنڈال تھا، فرق یہ تھا کہ وہ سڑک پہ کر رہے تھے، اہل حدیث جو ہیں وہ جلسے کے اندر کر رہے تھے۔ میں نے وہیں جلسے میں ایسی گت بنائی ان لوگوں کی، وہ میرا خیال ہے کوئی 8-10 سال ہو گئے، مجھے نہیں یاد کہ انہوں نے دوبارہ مجھے بلایا ہو، کبھی دوبارہ نہیں بلایا۔ یہ جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے، چاہے اپنے کریں چاہے پرائے کریں۔ دیکھیے ان کو آپ یہ 10-12 دن ہیں ان کو دے دیجئے، آپ کے لیے پورا سال پڑا ہوا ہے، پورا سال پڑا ہوا ہے، ضرور آپ نے اسی دن آپ کو جوش چڑھنا ہے۔ اللہ کے رسول کی محبت 12 ماشی ہے، یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ ربیع الاول آئے گا تو محبت کا پھول کھلے گا اور پھر شوال میں بجھ جائے گا، رمضان میں بجھ جائے گا، نہیں، 12 مہینے آپ اللہ کے رسول کی سیرت بیان کریں، کون روکتا ہے؟ صرف یہ حرص ہے کہ ہم بھی کسی سے کم نہیں۔ شیخو پورہ کے اندر 3 چوک ہیں قطار میں، ٹھیک 12 ربیع الاول کو ایک چوک پہ بریلویوں کا جلسہ ہے، اگلے چوک پہ دیوبندیوں کا جلسہ ہے، اور اگلے چوک پہ اہل حدیثوں کا جلسہ ہے۔ ایک ہی روڈ کے اوپر تھوڑے تھوڑے فاصلے پر 3 چوک ہیں، بلکہ بعض دفعہ ایک دوسرے کی آوازیں بھی آ رہی ہوتی ہیں، اتنے قریب ہیں۔ صرف کیا ہے، یہ ایک دوڑ ہے کہ ہم بھی کسی سے کم نہیں۔ میرے بھائی یہ شیطانی دوڑ ہے، یہ رحمانی دوڑ نہیں ہے، یہ شیطانی دوڑ ہے۔ آپ اس چیز سے بچیں، مشابہت سے بچیں۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو مشابہت جنس قوم کی اختیار کرتا ہے اللہ بھی انہیں انہی میں سے شمار کرتا ہے۔ آپ اپنا تشخص الگ سے رکھیں، آپ مواحد ہیں، توحید والے ہیں، متبع سنت ہیں، آپ کا تشخص ایک الگ ہونا چاہیے۔ جزاک اللہ۔ بغیر کسی وجہ کے عورت کا شوہر سے خلا کا مطالبہ کرنا کیا یہ جائز ہے اور اس کی کیا وعید ہے؟ سوشل میڈیا پر بعض لوگ اس طرح کے خلا کو کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے۔
अहनाफ तो खैर खुला को सिरे से ही नहीं मानते, वो वजह या बिला वजह की वो कैद ही नहीं लगाते, वो तो सिरे से कहते हैं कि ये अदालती खुला खुला होता ही नहीं। अदालत को तनसीख निकाह का कहते हैं, हक़ है, खुला का हक़ नहीं है। देखिए उज़्र तो कोई ना कोई होता है। मसलन अल्लाह के रसूल के पास उम्मे जमीला आई और उम्मे जमील, और उन्होंने आके कहा कि अपने शौहर के बारे में कि या रसूलल्लाह मुझे पसंद नहीं है, सिर्फ़ एक ही बात की, मुझे पसंद नहीं है, मैं उसके अखलाक में, उसके दीन में मैं कोई ऐब नहीं निकालती। यानी दीनदार है, बाअखलाक है, बाशरा है, बाकिरदार है, बस वजह क्या है, अब्बा ने मेरा निकाह कर दिया है लेकिन मुझे पसंद नहीं। आपको पता था कि इसने अक़्द में महर के तौर पर उससे एक बाग लिया है, बाग। आपने फरमाया क्या तू बाग वापस करेगी? उसने कहा मैं बाग क्या करूँगी, मुझे वो पसंद ही नहीं। अल्लाह के रसूल ने उसके मियाँ को बुलाया और उसको कहा कि अपना बाग इससे वापस ले, इसे छोड़ दे। उससे ये यानी वजह ही नहीं पूछी कि ये तुझे क्यों पसंद नहीं करती, शौहर से भी नहीं पूछा, कहा इससे बाग वापस ले, इसे छोड़ दे। तो इससे ज़ाहिर होता है कि खुला औरत वो इसे इस्तेमाल कर सकती है, जिस तरह तलाक मियाँ का हक़ है। अलबत्ता औरत का हक़ है, लेकिन अपने इस हक़ को इस्तेमाल करने में खामद की तरह आज़ाद नहीं है कि खामद जहाँ चाहे फ़ोन पे भी चाहे तलाक है तो हो जाएगी। इस तरह बीवी कहे कि मेरा खुला है तो वो इस तरह आज़ाद नहीं होगी, उसके लिए पंचायत का या कोर्ट का होना ज़रूरी है। औरत रुजू करेगी, बहरहाल खुला हो जाएगा, शरीयत इसको इजाज़त देती है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। जी अगला सवाल है, बहन फोत हो गई है और सारी विरासत भाई के नाम पर है और बहन की औलाद है, क्या वो बच्चे विरासत के हकदार हैं या नहीं? वैसे तो हकदार थे अगर माँ के नाम होती। असल में ये चीज़ें गलत हो गई हैं, या तो अब्बा गलत कर गया है। तो अगर भाई दीनदार है, खुदा खौफी वाला है, तो हिस्सा दे दे, उतना हिस्सा तो दे जितना अब्बा की जायदाद में से बहन का निकलता था, वो उसको दे, फिर वो हिस्सा जो है वो उसकी औलाद को जाएगा। जो भाई बहन को वापस करेगा वो फिर सारा हिस्सा औलाद का जाएगा। अगर उसमें नरीना औलाद मौजूद है तो फिर सारे का सारा हिस्सा माँ का औलाद ही को जाएगा। जज़ाकुमुल्लाह। क्या अज़ान के जवाब की तरह तकबीर का भी जवाब दिया जाना चाहिए? कोई सही अहादीस इस पर नहीं है, अलबत्ता बहुत सारे उलमा देते हैं, और मैं सारा तो जवाब नहीं देता हूँ, लेकिन आखिरी जुमला ला इलाहा इल्लल्लाह कह देता हूँ। बाकी वल्लाहु आलम, इस पर मेरा ख्याल है कोई सही हदीस मौजूद नहीं है। अज़ान के बारे में मौजूद है, तकबीर के बारे में मौजूद नहीं है। हमने मस्जिद के ऊपर इमाम के लिए कमरा बनाया है, क्या इमाम अपनी फैमिली रिहाइश मस्जिद के ऊपर रख सकता है? जी बिल्कुल रख सकता है। वाशरूम मस्जिद के हदूद से बाहर है? जी बिल्कुल रख सकता है, बिल्कुल रख सकता है। कब्र को पक्की करना, उस पर जाना, कुरान पढ़ना, अगरबत्तियाँ जलाना, इसकी शरई हैसियत बयान करता है। बिदी अमल है। अल्लाह के रसूल ने खुद फरमाया कब्रों को पक्का ना करो, चूना गच ना करो, मुजावर बनकर ना बैठो। और आपने फरमाया घरों में कुरान पढ़ा करो, घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ। आपके इस हुक्म की गायत यही थी कि कुरान सिर्फ़ कब्रिस्तान में नहीं पढ़ा जाता, तुमने घरों में पढ़ना छोड़ दिया। अब आप लोगों ने घरों को तो कब्रिस्तान बना दिया है और कब्रिस्तान को घर बना लिया है। वहाँ कुरान पढ़ना शुरू हो गया और घरों में पढ़ना छोड़ दिया है। ये बिल्कुल गलत चीज़ है। कब्रिस्तान में हाफिज़ बिठाकर कुरान नहीं पढ़ा जा सकता, ख़ुद भी नहीं पढ़ा जा सकता, उसका कोई फ़ायदा नहीं है मरने वाले को, और उल्टा बिदअत का गुनाह भी हाफिज़ बिठाने वाले के खाते में है। लिहाजा इससे बचना चाहिए और कब्र को पक्का भी नहीं बनाना चाहिए। जी वैसे एक गरीब और एक अमीर दोस्त आपस में बहस कर रहे थे, तो जो अमीर आदमी था गरीब दोस्त को चिढ़ा रहा था कि मेरे अब्बा की कब्र तो पक्की है, तेरे अब्बर की तो ऐसी कच्ची बनी हुई है, कोई हालत नहीं है, ये है वो है। गरीब ने कहा हम ठीक है, क़यामत वाले दिन जब सूर फूंका जाएगा ना, मेरे अब्बा की कब्र तो कच्ची है, ज़रा सा सार मारेंगे टूटेगी, निकल के बाहर भाग जाएंगे।
تیرے ابا کی کپر ہتھوڑے تو اندر ہوں گے نہیں، سر سے ٹوٹنے میں نہیں آئے گی، تیرے ابا کا حشر کیا ہوگا؟ تو ویسے بات پتے کی ہے، ابا کو سر پھوڑنے سے بھی بچاؤ، قبریں کچی رکھو۔ جزاکم اللہ۔ میرے پاس موٹر سائیکل ہے جس کی نقد قیمت 16,000 ہے، اگر اس کو سال کی قسط پر بھیجتا ہوں تو 25,000 ملتی ہے، کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ 16 سے اوپر جو رقم ہے وہ سود ہے۔ آپ قسط میں قیمت نہیں بڑھا سکتے، قسطیں کر سکتے ہیں، یہ آپ کا احسان ہے۔ 16,000 کو آپ اتنی قسطوں میں دے سکتے ہیں، یہ آپ کے لیے جائز ہے۔ آپ قسط میں قیمت بڑھا نہیں سکتے، یہ مدت کا عوض ہے، جو سال بیچ میں بڑھا ہے یہ آپ نے اس کا عوض لیا، اور سود میں مدت ہی کا عوض ہوتا ہے کہ آج فریج لیں تو جی اتنے ہزار کی ہے، 6 مہینے بعد پیسے دیں تو پھر اس میں اتنے پیسے بڑھ جاتے ہیں، وہ 6 مہینے جو بیچ میں گزرے ہیں وہ اس کی قیمت ہوتی ہے، یہی سود ہے۔ جی سب اسی کے ساتھ اگر جو بینکوں سے فائنینشنگ پہ گاڑیاں مکان لیے جاتے ہیں، جی اس پر بھی میں نے کتاب لکھی ہے جانب حلال کے نام سے، اسلامک بینکنگ پر وہ کتاب ہے میری، 600 صفحات پر مشتمل ہے، آٹو اجارہ کے نام سے اس میں ایک پورا چیپٹر ہے۔ اور ہماری جماعت میں مولانا عبدالحنان نور پوری رحمۃ اللہ علیہ اسی موقف کے قائل تھے، انہوں نے یہ مقالات نور پوری میں یہ بات وضاحت کے ساتھ لکھی ہے کہ یہ جو قسط میں قیمت بڑھانا ہے یہ سود ہے، یہ حرام ہے، چاہے وہ بینک سے گاڑی لے، بینک سے مکان لے، یا ویسے آپس میں، یا جو قسطوں پہ دکانیں کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہر چیز قسطوں پہ حاصل کرو، ہر چیز ان کے ہاں قسطوں پہ ملتی ہے، حتیٰ کہ دلہن کا جہیز بھی قسطوں پہ ملتا ہے اور پیسے بہت زیادہ ہوتے ہیں، یہ سارا سودی دھندا ہے، سارا سودی کھاتا ہے۔ کچھ علماء یہ جواز دیتے ہیں لیکن اس کی بھی دلیل نہیں ہے، وہ جواز یہ دیتے ہیں کہ جی اگر اسی وقت طے ہو جائے کہ جی یہ چیز 20 تھی تو 16 کی، لیکن طے ہو جائے کہ جی میں ادھار میں لوں گا لیکن 20,000 دوں گا، اور اگر طے ہو گیا 20,000 تو اب نہیں بڑھائے، 20,000 کو نہیں بڑھائے، بھلے وہ قسط نہ دے سکے، 1-2 مہینے لیٹ ہو جائے تو اب وہ 20,000 سے اوپر نہ بڑھائے لیکن 20,000 بڑھا لے۔ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ 20,000 جو طے ہوا ہے اس کے اوپر کیوں نہ بڑھائے؟ مثال کے طور پر اس کو کہا کہ جی ہر مہینے تو اتنی قسط دینے کا پابند ہے، اس نے 1 مہینہ ناغہ کر دیا، اب 2 مہینے ہو گئے، 3 مہینے ہو گئے، اب وہ کیوں نہ بڑھائے؟ تو سارے مولوی کہتے ہیں کہ یہ جو مہینے ہیں نا بیچ میں، یہ اس مدت کا عوض لے رہا ہے، لہذا حرام ہے۔ تو جو پہلی دفعہ 20,000 طے ہوا ہے 16,000 والی چیز کا، وہ جو طے ہوا ہے وہ کس کا عوض ہے؟ وہ مدت ہی کا عوض ہے، اس کو کیوں نہیں حرام کہتے؟ یہ مدت ہی کا عوض ہے جو حرام ہے۔ جی تمباکو کی کاشت کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ بلکہ کاشت کے ساتھ ساتھ استعمال بھی بتا دیں۔ میرا خیال ہے ابھی بھی اچھی خاصی ڈیبیٹ ہوئی ہے اسی سال ٹی وی کے اوپر، اور میرا واضح موقف ہے کہ تمباکو نوشی حرام ہے۔ تمباکو نوشی جب حرام ہے تو اس کا استعمال بھی حرام ہے، اس کی کاشت بھی حرام ہے، اس کی خرید و فروخت بھی حرام ہے، اس سے چیزیں بنانا، بیڑی، حکا، نسوار، پان، یہ سب کچھ جو بھی اس زمرے میں آتا ہے سب حرام ہے۔ اور میں حیران ہوتا ہوں، لوگ پیتے ہیں، کرتے ہیں، اور پھر مسجد میں آتے ہیں، جاتے ہیں، حالانکہ اللہ کے رسول نے جو چیز حلال ہے، لہسن ہے، کچا پیاز ہے، یہ حرام نہیں ہے، حلال ہے، اللہ کے رسول نے یہ بھی کھا کے مسجد میں آنے سے روکا ہے، اس لیے کہ منہ سے بو آتی ہے، فرمایا فرشتوں کو یہ بو تکلیف دیتی ہے، اور تمباکو کی تو اتنی گندی بدبو ہوتی ہے، پھر وہ ہے بھی حرام۔ حدیث میں آتا ہے کل مسکرن و مفترن حرام، ہر وہ چیز جو نشہ لائے یا دماغ میں فطور پیدا کرے۔ یہ فطور کیا ہے؟ آدمی کو ایسے چکر آنے لگے، یہ دماغ چکرا گیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں سگریٹ پینے والے کو تو چکر نہیں آتا ہے، لیکن عادی کو نہیں آتا، عادی کو تو شراب پینے سے بھی کچھ نہیں ہوتا۔ جو نہیں پیتا اس کو آپ نسوار دانتوں میں رکھ کے دیکھیں اور تھوڑی دیر بعد اسے بولیں گھر سے 1 گلاس پانی تو لا، وہ راستے میں گرا پڑا ہو، چکر آ جاتے، چکرا دیتا ہے۔ رنگ جب دیکھنا ہو کہ یہ کالا ہے، نیلا ہے، پیلا ہے، سفید کپڑے پہ چڑھائیں گے تو پتہ چلے گا، کالے پہ تو پتہ نہیں چلے گا۔ جس نے نہ پیا ہو اسے پلا کے دیکھے اس سے کیا ہوتا ہے۔
باقی شاہ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی بوڑھے نے پوچھا تھا، شاہ صاحب جنت میں حقہ ملے گا؟ وہ بڑے شوقین تھے حقے کے. تو شاہ صاحب نے کہا کہ اگر تو جنت میں چلا گیا حقہ پیتے پیتے اور اللہ تجھے جنت میں لے گیا اور وہاں تو نے حقہ مانگا، اللہ تجھے حقہ تو دے گا، البتہ وہ تمباکو کے اوپر جو انگار رکھنا پڑتا ہے نا آگ کا، وہ لینے کے لیے تجھے دوزخ میں جانا پڑے گا. تو اس لیے یہ عادتیں پہلے سے ختم کر دیں تاکہ آپ کو کچھ بھی لینے کے لیے دوزخ میں جانا ہی نہ پڑے. جزاکم اللہ. جی. والد کی وفات کے بعد بھائی اپنی بہن کی شادی کرتے ہیں اور اسے شادی کے وقت گھر کا سامان یا سونا خرید کر دیتے ہیں، تو کیا اس سے اس بہن کی وراثت ادا ہو جائے گی؟ یا تو زندگی میں ماں باپ نے برابر حصے کر دیے، پھر تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے حصے سے شادی کر لو، پھر تو ہو جائے گا. اگر والدین اپنی ذمہ داری سے، اگر بیٹی کی وراثت اس سے ادا ہو جائے گی تو کیا بیٹے کی شادی پہ کچھ خرچہ نہیں ہوتا؟ بیٹے کی شادی پہ تو لوگ، بیٹیوں میں تو اتنا نہیں ہوتا، اس کا تصور بھی نہیں جتنا بیٹوں پہ لٹاتے ہیں. خاص کر یہاں تو پنجاب میں نے دیکھا ہے، رنگ بنے ہوئے، نیٹ لگے ہوئے، اس میں جالیاں، بڑے بڑے بانس ہیں. ایک دن میں جا رہا تھا سڑک پہ کھڑے ہوئے تھے، میں نے ڈرائیور سے پوچھا یہ اتنے بڑے بڑے نیٹ لے کے کیوں کھڑے ہیں؟ بولے یہ شادیاں ہوتی ہیں نا جہاں دن میں ہوتی ہیں اور لوگ دولہا دلہن آتے ہیں تو اس پیسے پھینکتے ہیں، تو یہ کیا کرتے ہیں نیٹ اوپر سے گھما کے سارے پیسے اوپر سے ہی لوٹ لیتے ہیں، نیچے آنے ہی نہیں دیتے. تو دولہا کی شادی پہ کچھ نہیں خرچہ ہوتا، لوگ بڑی نمود و نمائش کرتے ہیں، اس کا تو کبھی نہیں پوچھتے کہ کیا ہم یہ وراثت میں سے کاٹ لیں. بیٹی کا ضرور پوچھا جاتا ہے، یہ ظلم ہے. اگر ماں باپ سمجھتے ہیں کہ بیٹی کی شادی کرنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے، پھر اپنی جائیداد زندگی میں بانٹ دیں اور سارے بچوں سے کہہ دیں آپ اپنی شادیاں خود کرو، اور پھر بانٹیں گے بھی برابر. بیٹی کا آدھا نہیں ہوگا، بیٹی کا پورا ہوگا، جتنا بیٹے کا اتنا ہی بیٹی کا ہوگا. پھر اس طرح کریں، ورنہ والدین کی ذمہ داری ہے بچوں کی شادیاں کرائیں، بے شک کفایت شعاری سے کرائیں، سادگی سے کرائیں، اسی طرح بیٹیوں کی بھی کرائیں، اسی طرح بیٹوں کی بھی کرائیں، اس کا وراثت پر اثر نہیں ہوگا انشاءاللہ. اور ایک اعلان ہے ضروری کہ ابھی انشاءاللہ مغرب کے بعد 7 بجے امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان محترم حافظ ڈاکٹر حافظ عبدالکریم صاحب، ان کی آمد ہے. تو میں آپ سب سے درخواست کروں گا کہ مغرب کے بعد یہ باہر جو مین روڈ ہے، اس گلی رحمان کالونی سے باہر نکلیں تو مین جو بائی پاس روڈ ہے وہاں پر آپ تشریف لائیں تاکہ ہم ان کو اچھے طریقے سے یہاں پر ویلکم کر سکیں. کھانے کے پنڈال کی طرف جائیں گے تو کھانا بند ہے، مغرب کے بعد کھانا فوری نہیں کھلے گا. برائے مہربانی آپ ادھر تشریف لائیں تاکہ حافظ صاحب کا ہم پہلی دفعہ وہ عمارت کے بعد خان پر تشریف لا رہے ہیں اور کل رات ہی وہ بیرون ملک سے یہاں پہنچے ہیں خصوصاً اس کانفرنس میں شرکت کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ان کا شایان نشان استقبال کریں. قاری صاحب آخر میں سوال تو نہیں ہے، لیکن ایک ساتھی نے پوچھا ہے کہ آپ ٹی وی چینل پر پروگرام کرتے ہیں، کوئی ایسا موقع بتائیں کہ آپ نے سمجھا ہو کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کی غیبی مدد کی ہے. جی، وہ ایک سوال یہ تھا، اسی میلاد سے متعلق سوال تھا، اور حنیف قریشی صاحب نے ڈاکٹر عامر لیاقت سے کہا کہ جی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی نبی کا میلاد منانا، استقبال کرنا، اس طرح جلوس نکالنا حرام ہے، ناجائز ہے. تو ڈاکٹر صاحب قاری صاحب سے پوچھیں، ساتھی 2 منٹ بیٹھ جائیں، ویسے ختم ہونے لگے، کہ قاری صاحب سے پوچھیں کہ یہ جب میر صاحب، اس وقت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے، کہ میر صاحب جب کراچی ایئرپورٹ پہ آتے ہیں اور یہ ان کا استقبال کرنے جاتے ہیں، پھول پتیاں لے کے جاتے ہیں، پھول کے ہار لے کے جاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، نعرے لگاتے ہیں، جماعت کے جھنڈے لے کر جاتے ہیں، تو میر صاحب کا استقبال کرنا جائز ہے اور نبی پاک کا استقبال کرنا حرام ہے. ظاہر بات ہے اعتراض اس کا ویلڈ تھا. میں نے پہلے کہا جو چیزیں غلط ہوتی ہیں وہ اس طرح غلط ہوتی ہیں. میں یہی سوچ کے بیٹھا ہوا تھا کہ اب جب ڈاکٹر صاحب میری طرف آئیں گے تو میں کہوں گا ٹھیک ہے، جس طرح بریلوی وہ استقبال غلط کرتے ہیں ہم بھی یہ غلط کر رہے ہیں اور ہم کوئی سنت سمجھ کے یا ثواب سمجھ کے نہیں کر رہے، میں کہہ دوں گا. لیکن اللہ نے میری طرف آنے سے پہلے ہی یہ بات ذہن میں ڈال دی. جب ڈاکٹر عامر لیاقت میری طرف آئے تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ ان سے کہیے ہم جب ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں پھول پتیاں لے کر
یا پھولوں کے ہار کنٹھے لے کر نعرے لگاتے ہوئے، تو ہم واپسی پہ میر صاحب کو ساتھ بھی لے کر آتے ہیں۔ تم جو صبح سے شام تک سڑکوں پہ جوتیاں چٹکاتے ہو، شام کو کس کو ساتھ لے کر آتے؟ کس کو ساتھ لے کر آتے؟ تو بالکل وہ لاجواب ہو گیا کہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم جو جیسے ابھی صدیقی صاحب نے کہا کہ امیر صاحب یہاں آ رہے ہیں آپ استقبال کریں، ہم یہ سمجھ کر استقبال نہیں کر رہے کہ اس میں ثواب ہے، لیکن ہر بریلوی 12 ربیع الاول کو جو سڑک پہ نکلتا ہے ثواب سمجھ کر نکلتا ہے، اور اس کا ثواب ہونا شریعت سے ثابت نہیں ہے۔ اور یہ تو ایک اخلاق ہے ہمارا کہ ہمارے بڑے آ رہے ہیں، تو ہمارا اخلاق ہے کہ ہم اپنے اخلاق کا ثبوت دیں اور انہیں بتائیں کہ آپ کے آنے سے، جیسے مدینہ میں آپ تشریف لے گئے، مدینہ کے لوگ، مرد، عورتیں سارے باہر نکل آئے، بچیاں باہر نکل آئیں، دف بجانے لگیں، ترانے گانے لگیں، اللہ کے رسول کا استقبال کیا گھروں سے باہر نکل کر۔ یہ تو سنت سے ثابت ہے، اور اس میں ثواب کا عنصر نہیں ہے، یعنی ثواب کا عنصر نہیں ہے کہ اگر ہم استقبال نہیں کریں گے تو اس طرح گناہ ہوگا، البتہ ہم بد اخلاق کہلائیں گے، اور اگر آگے بڑھ کر آپ استقبال کریں گے تو آپ ایک با اخلاق اور سلیقہ مند قوم کہلائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں سلیقہ مند قوم بنائے۔ جزاکم اللہ، آپ کا محبت سے بیٹھنے کا بے حد شکریہ، آخر تک آپ بیٹھے رہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، حالانکہ ابھی آپ کو چاول بھی نہیں کھلائے پھر بھی آپ بیٹھے رہے، اللہ آپ کو بہت زیادہ جزائے خیر دے۔ السلام علیکم۔